ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيكون في أمتي 30 كذابون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين ولا نبي بعدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ہمارا موضوع ہے نبوت کے جھوٹے دعوے دار. ابھی جو میں نے حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پڑھی، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. ترمذی کی ابواب الفتن میں یہ حدیث لکھی ہوئی ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں 30 جھوٹے ہوں گے، ان میں سے ہر ایک یہ گمان کرتا ہوگا، ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے، لیکن یہ جان لو انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی بھی نبی نہیں ہے. اسی طرح ایک اور جگہ آپ نے فرمایا ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت، کہ نبوت اور رسالت کا سلسلہ منقطع ہو گیا ہے. تو یہ ذہن میں رکھو کہ میرے بعد نہ کوئی رسول آنا اور نہ کوئی نبی آئے گا. تو اس لیے آپ جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے وہ اپنے اس دعوے میں جھوٹا ہے، کاذب ہے. اور جو اس کے دعوے کی تصدیق کرے یا اس کو مومن مانے، مجدد مانے، کچھ بھی مانے، وہ بھی بندہ اس کے کفر میں شریک ہے، کیونکہ یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا. اسی لیے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نہ رکھی گل کے جوش حسن نے گلشن میں جا باقی، چٹکتا پھر کہاں کنجا کوئی باغ رسالت کا. یعنی یہ گلے باغ رسالت اتنا خوبصورت تھا کہ کوئی جگہ باقی نہیں کسی اور نبی کی رہی. تو پھر فرمایا چٹکتا پھر کہاں غنچہ کوئی باغ رسالت کا. پھر باغ رسالت کا کوئی غنچہ کیسے چٹکتا ہوا، کیونکہ نبوت کا دروازہ تو بند ہو چکا ہے. ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت. اسی طرح فرمایا فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام. تو ان نبوت کے جھوٹے دعوے داروں دو نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہی دعویٰ کر دیا تھا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب مسلمہ نے خط لکھا تو آپ نے کہا یہ اسی طرف ہی ہے اشارہ جو مجھے خواب میں دکھایا گیا. وہ خواب یہ تھا، آپ نے دیکھا کہ 2 کنگن آپ نے دیکھے خواب میں، تو کہا کہ وہی کی گئی کہ میں ان پر پھونک ماروں. کہتے میں نے پھونک ماری اس پر تو وہ دونوں غائب ہو گئے. تو یہ اس طرف اشارہ ہے کہ یہ نبوت کے 2 جھوٹے دعوے دار ہوں گے، ان میں سے ایک مسلمہ اور ایک اسود. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہی انہوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا. اب ان نبوت کے دعوے داروں کی کوئی سیرت اتنی ہمارے لیے اچھے سبق تو نہیں ہے اس میں کہ ہم ان کو بڑے شوق سے پڑھے سیکھیں. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ان کو پڑھنے کا کہ پتہ چلے کہ کیا اسباب و محرکات تھے، یہ کیا وجوہات تھیں جس کی بنا پر انہوں نے جنت کے راستے کو چھوڑ کے جہنم کا راستہ اختیار کیا. کون سی ایسی چیزیں انسان کو اس طرف راغب کرتی ہیں.
اور ان کا عبرتناک انجام ہم جان سکیں کہ جو بھی راہ حق سے منہ پھیرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول سے بغاوت کرتا ہے، اس کا انجام کیا ہوتا ہے، صرف یہ جاننا مقصود ہے۔ جیسے علماء کتابیں لکھتے ہیں نا، ایک کتابیں لکھتے ہیں اذکیاء کے واقعات کے حوالے سے، عقل مندوں کے واقعات کے حوالے سے، تو پتہ چلے کہ عقل مند لوگ کیا کرتے تھے۔ اور پھر ایک واقعات لکھتے ہیں کہ اخبار المغفلین، اخبار الفمقی کے نام سے، کہ جس میں بے وقوفوں کے حالات لکھتے ہیں، بے وقوفوں کے حالات ہم نے جان کے کیا کرنا ہے۔ تو اس کے بارے میں بھی علماء کہتے ہیں کہ یہ لکھنے کا مقصد یہ تاکہ اس کو پڑھ کے بے وقوفیوں کو اوائڈ کیا جا سکے۔ تو یہ پڑھنے کا مقصد یہی ہے کہ ان کے واقعات کو پڑھ کے ان کے فریبوں سے بچا جا سکے کہ یہ لوگوں کو کیسے اپنے دام فریب میں پھنسایا کرتے تھے۔ تو ان میں سب سے پہلے مسیلمہ کذاب ہے، اسے کذاب یمامہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو اس کی خود ساختہ نبوت کا فتنہ کافی عرصے تک رہا تھا، بڑے بڑے صحابہ نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے تو اس فتنے کو جڑ سے اکھاڑا۔ جس وقت جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اس کی عمر 100 سال سے بھی زیادہ ہو چکی تھی۔ تو 9 ہجری عام الوفود تھا۔ اس سال بہت سارے وفود نے، ڈیلیگیشنز نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر قبول اسلام کیا۔ تو مسیلمہ نے اور دوسرے وفود کی طرح بنو حنیفہ کے وفد کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آستانہ مبارک پر حاضری دی اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ اس نے بیعت نہیں کی تھی، بلکہ اس نے یہ کہا تھا کہ اگر آپ مجھے اپنا جانشین مقرر فرما دیں گے یا مجھے اپنی نبوت میں شریک کر دیں گے تو میں بھی بیعت کر لوں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار فرمایا اور آپ نے آپ کے ہاتھوں سے چھڑی تھی، آپ نے کہا تو مجھے اس میں بھی شریک اپنا کرنے کا کہنا، میں تجھے اس میں بھی شریک نہ کروں۔ تو مسیلمہ کا نبی پاک علیہ السلام کو یہ جواب سن کر واپس یمامہ گیا اور جا کے اس نے اہل یمامہ کو یقین دلایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنی نبوت میں شریک کر لیا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ میرے پاس آتے ہیں، میڈم چھٹی دے دیں، میں کہتی نہیں دینی، اگلے دن آپ چھٹی کر کے آتے ہیں، اگلے دن مجھ سے آپ سے پوچھے چھٹی کیوں کی جائے، کہتے ہیں اپنی میڈم سے بات کر لی ہے، اور میں نے کیا کہا ہوتا ہے چھٹی نہیں کرنی، اور آپ کہتے ہیں میڈم سے ہم نے بات کر لی ہے، اور وہ بات کیا کی ہے وہ آپ نہیں بتاتے۔ سملرلی مسلمہ نے بھی ایسے کیا۔ اب آپ سوچ لیں یہ کام جب آپ کرتے ہیں تو آپ کس کے فٹ سٹیپ فالو کر رہے ہیں؟ مسلمہ کے۔ اچھا، تو اس نے ان کو یقین دلایا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت میں شریک کر لیا، اور اس نے اپنی پھر من گھڑت وحی اور من گھڑت الہامات اور من گھڑت افسانے بنا کر لوگوں کو سنائے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب خبر پہنچی کہ مسیلمہ یہ کارنامے کر رہا ہے تو اسی کے قبیلے کے کچھ ممتاز لوگوں کو بھیجا کہ بھئی جائیں اس سے بات کریں، اس کو سمجھائیں، لیکن کیا کیا انہوں نے، وہ جا کر وہ بھی مسلمہ کی باتوں میں پھنس گئے اور اس کی نبوت کو قبول کر لیا اور اس کو پھیلانا شروع کر دیا۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام اس نے خط بھی لکھا اور لکھا کہ اپنے آپ کو اس نے اس خط میں رسول اللہ لکھا، مسیلمہ رسول اللہ کی طرف سے محمد رسول اللہ کے نام، اور لکھا کہ معلوم ہو کہ میں امر نبوت میں آپ کا شریک ہوں اور آپ کی سرزمین آدھی آپ کی آدھی میری ہے، لیکن قریش کی قوم زیادتی اور ناانصافی کر رہی ہے۔ یہ خط دے کر آپ نے اس نے 2 قاصدوں کے ہاتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قاصد سے پوچھا تمہارا مسیلمہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ تو وہ کہنے لگے ہم بھی وہی کہتے ہیں جو مسیلمہ کہتا ہے، وہ ہم سے سچا نبی کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر قاصد کا قتل کرنا جائز ہوتا تو میں تم دونوں کو قتل کر دیتا۔ اچھا، پھر اس نے اپنی شریعت بھی بنائی، کیونکہ وہ تب تک مقبول نہیں ہو سکتے جب تک وہ لوگوں کے لیے عجیب و غریب شریعت نہ بنائے، اور وہ شریعت اسلامیہ میں تحریف کے بغیر ممکن نہیں ہے، اور یہ شریعت وہی یہ بناتے ہیں اپنی خواہشات نفس کے مطابق۔ تو کیا اس میں کیا، شراب حلال کر دیا، زنا مباح کر دیا، نکاح بغیر گواہوں کے جائز کر دیا، اور ختنہ کرانا حرام کر دیا، ماہ رمضان کے روزے اس کی فرضیت اس نے ختم کر دی اپنی طرف سے، فجر اور عشاء کی نمازیں معاف کر دی، کہ منافقوں پر یہ تمام کام بھاری ہوتے ہیں، قبلہ کی طرف منہ کرنا ضروری نہیں،
آج کل کے جو آپ کے اہل قرآن اٹھتے ہیں نا، قرآنسٹ، جو حدیث کو ریجیکٹ کرتے ہیں، ٹوٹلی ریجیکٹ کرتے ہیں اور اپنے آپ کو قرآنسٹ کہتے ہیں، اہل قرآن کہتے ہیں، وہ بھی یہی کہتے ہیں قبلہ کی طرف منہ کرنا ضروری نہیں ہے. پھر کچھ لوگ آج کل بھی کہتے ہیں سنتیں کوئی نہیں پڑھنے کی ضرورت، صرف فرض پڑھو، باقی اللہ اللہ خیر سے اللہ. حالانکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کثیر حدیث میں ان سنتوں کے پڑھنے کی ترغیب دی گئی ہے، آپ خود بھی پڑھا کرتے تھے. اچھا، تو یہ تمام اس چیزیں اس نے ایجاد کی جو کہ انسان کے نفس امارہ کو تو تسکین دیتی ہے، لیکن نیا جب بھی کوئی فتنہ اٹھا نا، وہ نفس امارہ کے تسکین کے لیے ہی اٹھا ہے. اچھا، پھر اس کے جو طرح طرح کی کرامات، معجزات اس نے اپنے ظاہر کرنے کی کوشش کی، معجزات، اور جو اس کے دعوی نبوت کے جھوٹا ہونے کو ہی اسی سے ظاہر ہو جاتے ہیں. ایک دفعہ اس نے کسی بندے کے باغات کی شادابی کے لیے دعا کی، اس کے باغات سرسبز ہو رہی، یہ دعا اس نے کی، باغ سوکھ گئے. اچھا، پھر جیسے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا نورانی لعاب شریف پانی میں ڈالتے، کھانے میں ڈالتے، اس میں برکت ہو جاتی تھی. اس نے بھی وہ نقل کرنے کی کوشش کی، لیکن کیا کیا، کنویں میں اس نے اپنا گندا لعاب ڈالا، کنویں کا پانی اور نیچے چلا گیا اور کنواں سوکھ گیا. پھر اس نے بچوں کے سر پر برکت کے لیے ہاتھ پھیرا تو بچے گنجے ہو گئے. جیسے ایک صحابی رسول تھے، جب وہ بچے تھے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سر پر اپنا ہاتھ پھیرا تو انہوں نے وہ بالوں کے یہاں پر جو بال جمع تھے ان کو ساری زندگی نہیں کٹوایا اور وہ بال بڑھتے رہے بڑھتے رہے. لیکن مسلمہ نے جس کے سر پہ ہاتھ پھیرا وہ بندے گنجا ہو گیا. اچھا، پھر اس نے ایک بندے کی آنکھوں میں تکلیف تھی تو اس نے اس کی آنکھوں میں اپنا گندا لعاب ڈالا تو وہ بندہ ہی اندھا ہو گیا. جو تھوڑی پہلے آنکھیں خراب تھیں، بعد میں وہ بندے کی آنکھوں سے روشنی ہی چلی گئی. یہ اس کی بے برکتیاں تھیں. جبکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ فتح خیبر کے موقع پر بڑی کوشش کر چکے صحابہ، لیکن فتح نہیں ہو رہا تھا. تو آپ نے فرمایا کل میں یہ جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا جس کے اللہ تعالیٰ خیبر کو فتح عطا فرمائے گا، خیبر کو فتح فرمائے گا. تو سارے صحابہ بڑے اشتیاق میں یہ تھے کہ کون یہ خوش نصیب ہوگا جس کو کل یہ جھنڈا ملے گا. بڑے شوق میں رات گزاری اور بڑے اشتیاق میں رات گزاری. صبح ہوئی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا این علی بن ابی طالب، علی بن ابی طالب کہاں ہیں؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے، آشوب چشم ہے. آپ نے کہا علی بن ابی طالب کو بلایا جائے. علی بن ابی طالب کو بلایا گیا تو آپ تشریف لائے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی آنکھوں میں اپنا نورانی لعاب شریف ڈالا تو ان کی آنکھیں بالکل درست ہو گئیں. یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لعاب شریف کی برکات تھیں. سچے نبی تھے نا، اللہ تعالیٰ کے محبوب. اور مسلمہ اللہ تعالیٰ سے بغاوت کرے تو اللہ تعالیٰ کیسے اس سے محبت کر سکتا ہے؟ جب یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی یہ شان ہے، وہ دعا کریں تو تب فیوز و برکات حاصل ہو سکتے ہیں. لیکن اس نے غلامی نہیں کی، اس نے بغاوت کی تھی. جیسے مرزا قادیانی نے بغاوت کی تھی. جو بغاوت کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول سے، تو اللہ اور اس کے رسول کا کچھ نہیں لگتا. اللہ اور اس کے رسول کو ہماری ضرورت نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں. کوئی یہ سمجھتا ہے نا کہ میں دین کا کام کروں، میں بڑا دین پہ احسان کر رہا ہوں، کہ میں صبح صبح اٹھ کے آ رہا ہوں، پڑھنے آ رہا ہوں تو میں دین پہ احسان کر رہا ہوں. کوئی آپ دین پہ احسان نہیں کر رہے. کہ میں پڑھانے آ رہی ہوں صبح، میں دین پہ بڑا احسان کر، میں کوئی احسان نہیں کر رہی دین پہ. اللہ چاہے تو اپنے دین کا کام فاسق و فاجر سے بھی لے لیتا ہے، کافر سے بھی لے لیتا ہے. ہمیں کوئی یہ ذوق میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس پروردگار نے ہمیں اپنے دین کی خدمت کے لیے منتخب فرمایا ہے. ہمیں سے کوئی دین پہ احسان نہیں کر رہا. ایک ڈیوائس ہمارے گھر ہوتی تھی، اس کے اندر عالمی میں کوئی کسی نے بنا کر جو دی تھی
میرے والد گرامی کو، وہ اس کے اندر جیسے آج کل سمجھ لیں کہ اس کو آپ لگا دیں سوچ کے ساتھ لگا دیں تو وہ سارا دن اس کے اندر درود پاک چلتا رہے گا، یا اس کے اندر اللہ تعالیٰ کے کوئی اس میں گرامی چلتا رہے گا، اس طرح سے اسماء الحسنہ چلتے رہیں گے، تو وہ سارا دن چلتی رہتی ہے، وہ خراب نہیں ہوتی، بڑی دیر تک چلتی رہی ہے. تو وہ کسی مسلمان نے نہیں بنائی تھی، وہ سکھ نے بنائی تھی. اور وہ سکھ بنا کر لے کر شالنی میں میرے ابا جی کی دکان پر لے کر آیا، اس نے آ کے کہا کہ یہ میں نے بنائی ہے، تو یہ اس سے سن کے مجھے بڑا اچھا لگتا ہے. تو اللہ نے دین کا کام لینا ہو نا تو کسی فاسق کو فاجر سے بھی لے لیتا ہے. یہ جو فہارس بنانے موجل مفارس، یہ کسی مسلمان نے تو نہیں لکھی. مستشرقین نے جو جتنا اسلام کے لیے کام کیا ہے بہت کیا ہے، انہوں نے کچھ نے اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے بھی کیا ہے، لیکن انہوں نے تعلیم حاصل کی اسلام کی کچھ، اور کچھ نے اس کو اسلام کے لیے ہمارے لیے بھی لکھ دیا. نقصان بھی انہوں نے بے حد پہنچایا اسلام کو، اور ان کا بنیادی مقصد یہی تھا اسلام کو نقصان پہنچانے سے، پڑھا بھی انہوں نے اسی لیے تھا. تو ہم میں سے کسی کو یہ ظلم نہیں ہونا چاہیے کہ میں بڑا دین کا کام کر رہا ہوں، میں بڑا کوئی دین پہ احسان کر رہا ہوں. کوئی نہیں احسان کر رہا دین پر، اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے، ہمیں دین کے لیے منتخب فرمایا ہے. حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ دین اپنے پسندیدہ کو ہی دیتا ہے، لیکن وہ بعد میں الگ بات ہے کہ ہم اس نعمت کی قدر نہ کریں. تو وہ بھی آپ کو ذہن میں ہونا چاہیے کہ جب نعمت کی قدر نہیں کی جاتی تو کیا ہوتا ہے، چھین لی جاتی ہے. تو قدر کرنی چاہیے، اور اس بات کا احسان ماننا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں منتخب فرمایا ہے. ہمیں اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں ہر وقت رجوع کرنا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے، اپنے حالات پہ غور کرنا چاہیے. وہ ایک آپ کے ذہن میں حدیث ہوگی کہ ایک بندہ جہاد کر رہا تھا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ جہنمی ہے. تو صحابہ نے کہا کہ یہ تو ایسے جاں فشانی سے لڑ رہا ہے، یہ کیسے جہنمی ہو سکتا ہے. لیکن ایک صحابی نے کہا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو اب یہ ہو گئے گا. تو وہ اس کے پیچھے لگ گیا، دیکھا کرتا کیا ہے. تو ایسا ہی ہوا کہ اس کو زخم لگا اور اسے وہ برداشت نہیں ہو سکا، اس نے خودکشی کر لی. تو وہ سمجھ کے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حق ہے. تو ہمیں اخلاص کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہیے، اخلاص کے ساتھ علم حاصل کرنا چاہیے. اس کے بعد پھر اس کے خلاف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے لشکر کشی فرمائی اور کو شکست ہوئی، اور حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑے زبردست نیزہ باز تھے، آپ نے اپنا نیزہ چلایا اور مسیلمہ کو قتل کر دیا. اور جیسے مسیلمہ مرا اس کی پوری فوج میں ابتری پھیل گئی، اور مسلمانوں نے پھر بے دریغ ان کو قتل کرنا شروع کر دیا. اور مسیلمہ کے 40,000 کے لشکر میں سے تقریباً 21,000 اس وقت موت کے گھاٹ اتارے گئے، اور مسلمانوں کے 660 آدمی شہید ہوئے تھے، ان میں حفاظ بھی تھے، بڑے بڑے صحابہ تھے. تو یہ ختم نبوت کی حفاظت اس قدر اہم ہے کہ اس میں اکابر صحابہ تک گئے تھے، بڑے بڑے صحابہ اس لشکر میں شریک ہوئے تھے. حضرت ابوبکر صدیق نے کہا سارے نکلو، سارے ختم نبوت کی حفاظت کے لیے نکلو. تو اتنا یہ اہم اور نازک معاملہ ہے. پھر اسود ہے انسی، یہ یمن کا رہنے والا تھا، یہ شعبدہ بازر کی حالت میں بڑا مشہور تھا، اور اس زمانے میں یہ چیزیں بڑی باکمال ہونے کی دلیل سمجھی جاتی تھیں. اس کا لقب ذوالحمار تھا، اور اس کے پاس ایک سدھایا ہوا گدھا تھا. جب وہ اس کو کہتا خدا کو سجدہ کرو وہ فوراً سجدہ کرنے لگ پڑتا، اور جب وہ اس کو کہتا بیٹھ جاؤ تو فوراً بیٹھ جاتا، اور جب کھڑا ہونے کو کہتا تو وہ کھڑا ہو جاتا. تو نجران کے لوگوں نے جب اس کے دعوے کو سنا تو امتحان کی غرض سے اس کو اپنے یہاں انوائٹ کیا. تو لوگ اس کی چکنی چپڑی باتوں میں اور مختلف شعبوں سے متاثر ہو کر اس کے ہم نوا بن گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب یمن کے مختلف صوبوں پر حکمران تھے. تو اسود نے دعوی نبوت کے بعد آہستہ آہستہ اپنی طاقت کو بڑھانا شروع کر دیا. سب سے پہلے اہل نجران کو اپنا متقد بنایا، پھر نجران پر فوج کشی کی، اور وہاں پر عمر بن حزم اور خالد بن سعید بن عاص حاکم تھے، ان کو وہاں سے بے دخل کیا. پھر آہستہ آہستہ دوسرے علاقوں کو فتح کرتے ہوئے تھوڑے عرصے میں پورے ملک یمن کا وہ مالک بن بیٹھا.
تو اسود کی ان فتوحات سے متاثر ہو کر اہل یمن اسلام سے منحرف ہو گئے اور اسود کی جھوٹی اور خود ساختہ نبوت پر ایمان لے آئے. تو عمر بن حزم اور خالد بن سعید رضی اللہ تعالی عنہما یہ نجران اور زبید کے درمیانی علاقوں پر تھے. خالد بن سعید اور عمر بن حزم نجران پر تھے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے, واقعات تمام عرض کیے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کے بعض سرداروں کو اور اہل نجران کو اسود کے خلاف جہاد کے لیے لکھا. تو وہ لوگ آپس میں پھر متحد ہوئے اور اسود کے خلاف جہاد کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام اہل یمن کے نام آیا, تو جس میں حکم یہ تھا کہ اسود کے خلاف لشکر کشی کی جائے, اس کا جو کلا کما کیا جائے. تو مسلمان بڑا خوش ہوئے یہ پیغام سن کر, اور اسود کے خلاف لشکر کشی کی بجائے وہ اس کے محل میں گھس کر تو اس کے قتل کے منصوبے بنائے جانے لگے. تو خیر اس کو قتل کیا گیا. یہ معاملہ جیسے بھی قتل کا چلا, اب ایک ایک سٹیپ تو ہم نے نہیں بتانا قتل کا کہ وہ ایسا وہ گیا وہ گیا وہ گیا, وہ سمپلی بتانا ہے کہ اس کا فتنہ ختم ہو گیا. اسود کے قتل کے بعد مسلمانوں کا تسلط ہو گیا, تو اسود کے لوگ پھر صنعاء اور نجران کے درمیان بادیہ پیمائی کی نظر ہو گئے, اور صنعاء اور اہل نجران پاک ہو گئے مرتدوں سے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو دوبارہ نافذ کیا گیا. آپ کے جو گورنر تھے, آپ کے جو حکام تھے, ان کو دوبارہ یمن پر مقرر کیا گیا. تو اس تمام معاملے سے فارغ ہونے کے بعد ایک قاصد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھیجا. حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وہی معلوم ہو چکا تھا, تو آپ نے فرمایا کہ آج وہ اسود مارا گیا ہے. تو یوں اسود ختم ہو گیا. اس کے بعد اگلا طلیحہ اسدی. طلیحہ کے بارے میں بھی آپ نے سنا ہی ہوگا. طلیحہ بن خویلد اسدی قبیلہ بنی اسد کی طرف منسوب ہے. خیبر کے آس پاس آباد تھا. اس نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے عہد مبارک میں مرتد ہو کر سمیرہ میں اقامت اختیار کی اور وہاں نبوت کا دعویٰ کیا اور لوگوں کو گمراہ کرنے لگا, اور ہزاروں لوگ اس کی بات ماننے لگے. ایسے لوگوں کی باتیں وہی مانتے جنہوں نے کوئی علم حاصل نہیں کیا ہوا ہوتا, ٹھیک ہے, یا عموماً وہ مانتے ہیں جن کو خواہشات نفس کی پیروی کرنی ہوتی ہے, یا جس کا علم کمزور ہوتا ہے. تو اس خود ساختہ نبی نے بھی اپنی خود ساختہ شریعت گھڑی اور اپنی خود ساختہ شریعت لوگوں کے سامنے اس شکل میں پیش کی کہ نماز میں صرف قیام کو باقی رکھا اور رکوع اور سجود کو ختم کر دیا, اور دلیل یہ دی کہ خدائے بے نیاز اس سے مستثنا ہے کہ لوگوں کے منہ خاک پر رگڑے جائیں, اور وہ لوگوں کے کمر رکوع میں جھکانے سے بھی بے نیاز ہے, اور کہتے ہیں کہ اس میں معبود برحق کو صرف کھڑے ہو کر یاد کر لینا کافی ہے. یہ طلیحہ نے کہا. جبکہ قرآن مجید کی بے شمار آیات میں ورکعوا مع الراکعین سجدے کا حکم دیا گیا ہے, بلکہ بعض مقامات پر صرف رکوع کا لفظ بول کر پوری نماز مراد لی گئی ہے. یہ اہمیت ہے رکوع کی. بعض اوقات سجدے کا لفظ بول کر اس سے پوری نماز مراد لی گئی ہے. اب ورکعوا مع الراکعین کا مطلب صرف یہ تو نہیں ہے کہ رکوع کر لو بس, کیا یہ مراد ہے؟ نہیں. اس سے مراد علماء یہ لیتے ہیں کہ اس سے مراد نماز باجماعت ادا کرے, کہ جب سارے لوگ رکوع کر رہے ہیں تو آپ بھی ساتھ رکوع کر رہے ہیں, یعنی نماز باجماعت ادا کریں. تو اس نے کہا جی یہ چیزیں ہے ہی نہیں ہیں. وہی نا کہ عقل گھاس چرنے گئی ہوئی. اچھا, اب ان کی جرت یہ دیکھیں کہ دعویٰ بھی کر لیا اور اس کے بعد پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنی نبوت پر ایمان لانے کی دعوت دے رہے ہیں. یہ جرت ہے. اس کا چچا زاد بھائی تھا حبال, تو اس کو اس نے بھیجا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ طلیحہ پر ایمان لانے کی تاکہ دعوت دے آپ کو. تو اور کہا کہ حبال نے آ کے اس کے پاس روح الامین آتے ہیں, لاکھوں لوگ اس کو اپنا ہادی اور نجات دہندہ مانتے ہیں, وہ کیسے جھوٹا ہو سکتا ہے؟ اب جس طرف سارے چل پڑے تو وہ راستہ ضروری نہیں کہ درستی ہو, اور اکثریت ہونا کسی بھی چیز کی یہ دلیل نہیں کہ سارے درست ہیں. اب ایک بندہ
یہاں پر کوئی بھی ہوتا ہے پاکستان میں یا کسی بھی جگہ پہ ووٹ کاسٹ ہوتے ہیں. اب لوگوں کو نہیں پتا وہ کیسا ہے, لوگ اس کو ووٹ کاسٹ کر دیتے ہیں اور وہ جیت بھی جاتا ہے. تو کیا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اس کے جو سیاہ کرتوت ہیں وہ سارے درست ہو گئے ہیں؟ کیا اس بات کی دلیل ہے؟ ہرگز نہیں. تو اس لیے ہمیشہ میجورٹی از اتھارٹی نہیں ہے, ہمیشہ میجورٹی ٹھیک نہیں ہوتی. آپ کو دیکھنا ہوگا حق کس طرف ہے. اچھا, اس کے بعد اب جب ابتدا اسلام کے ابتدا کے دور میں دیکھیں تمام جو لوگ تھے سوائے چند کے, چند موحد تھے صرف, وہ باقی سارے کیا تھے؟ مشرک تھے نا. تو کیا آپ شرک کو ٹھیک کہہ دیں گے؟ شرک کو ٹھیک کہہ دیں گے؟ وہ 360 میں خانہ کعبہ منصب کیے تھے ان کو ٹھیک کہہ دیں گے؟ وہ ٹھیک نہیں تھے. پھر جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو کیا ہوا؟ ابتدا میں کم تھے, ابتدا میں کیا تھے؟ کم تھے. لیکن آہستہ 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 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محنت کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے, مستقل مزاجی کے ساتھ کام کرتے رہے. تو آخر کیا ہوا کہ جو لوگ ایک دن انکار کرتے تھے وہ اسلام قبول کرتے ہوئے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گئے. تو کسی بھی کا زیادہ ہونا اس چیز کی دلیل نہیں ہے یہ وہ بالکل ٹھیک ہے. اب یہاں پر پلاٹ ہے اس کے اندر روڑی پڑی ہے, کوڑے سے بھرا ہوا ہے پلاٹ, تو اب آپ کیا اس کو کہنا شروع کر دیں کہ بڑی اچھی چیز ہے, یہ تو پارک ہے, یہ کہیں گے آپ؟ یہ کہیں گے کیونکہ کوڑا بہت زیادہ پڑا ہوا ہے, تھوڑا کوڑا پڑا ہے تو کوڑا زیادہ کوڑا پڑا ہے تو وہ ایک ایڈن پارک بن جائے گا. ایسا نہیں ہوتا نا, کوڑا تھوڑا ہو پھر بھی وہ کوڑا ہوتا ہے, کوڑا زیادہ ہو پھر بھی وہ کوڑا ہی ہوتا ہے. اور اسی طرح شر تھوڑا ہو پھر بھی شر ہی ہوتا ہے, شر زیادہ ہو وہ پھر بھی شر ہی ہوتا ہے. تو امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی, اب آپ کو یہ سمجھ آ گئی ہوگی کہ زیادہ لوگوں کی تعداد کی زیادتی دیکھ کر اس کے پیچھے نہیں لگنا, بلکہ حق اور سچ کو قرآن و شریعت کے پیمانوں پر پرکھنا ہے. یہ بات ذہن میں رکھنی ہے آپ نے. تو میں نے اتنی اچھی مثال تو کوڑے کی نہیں دی, آپ اس میں خوش ہو رہے ہیں. اچھا, تو نبی پاک علیہ السلام بہت اس پر ناخوش ہوئے اور فرمایا اللہ تمہیں ہلاک کرے, تمہارا خاتمہ بخیر نہ ہو. ایسا ہی ہوا, ہبال حالت ارتداد میں ہی قتل ہوا اور پھر جہنم واصل ہوا. طلیحہ سے پہلی جنگ ہوئی. پھر ہبال کے جانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زرار بن عزور کو اس کے قبیلے کے سرداروں کے پاس بھیجا جہاد کی غرض سے, جو طلیحہ کے آس پاس رہتے تھے. تو ساروں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر لبیک کہا اور حضرت زرار کے ماتحت ایک بڑی جماعت کو جہاد کے لیے بھیج دیا. انہوں نے مقابلہ کیا اور بڑی جانفشانی کے ساتھ مقابلہ کیا. بڑی کوشش کے باوجود طلیحہ کی فوج مسلمانوں پر غالب آنے میں ناکام رہی اور سخت بدحواسی کے ساتھ بھاگ کھڑے ہوئے. تو حضرت زرار اس فتح کی خوشخبری دینے ابھی مدینہ منورہ نہیں پہنچے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم رفیق اعلیٰ سے جا ملے, اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتفاق رائے سے مسلمانوں کے خلیفہ منتخب ہو گئے. پھر جب حضرت ابوبکر صدیق کا دور آیا تو کچھ ایسے قبائل بھی تھے جنہوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا. انہوں نے کہا ہم نے زکوٰۃ نہیں دینی. تو یہ بھی ایک گروہ تھا پھر منکرین زکوٰۃ کا. تو یہ بھی طلیحہ کے ساتھ ہی مل گئے اور کہا کہ ابوبکر صدیق سے کہا ہم نماز تو پڑھیں گے لیکن زکوٰۃ آئندہ سے بیت المال میں نہیں دیں گے. تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا اگر زکوٰۃ کے اونٹ کی ادنا سی رسی بھی دینے سے انکار کرو گے تو میں تم سے جہاد کروں گا. یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ آپ کی فہم و فراست تھی کہ یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا واقعہ جب ہم آج بھی پڑھاتے ہیں نا کتاب میں تو وہ پڑھانا بڑا مشکل لگتا ہے. وہ آنسو آ جاتے ہیں, آواز بند ہو جاتی ہے, سمجھ نہیں آتی کہ کیسے بیان کریں. نہیں پڑھایا جاتا, پڑھا بھی نہیں جاتا تھا اور پڑھایا بھی نہیں جاتا. تو بڑا ایک مشکل لگتا ہے پڑھانا. اور کیونکہ وہ صحابہ بھی کہتے ہیں کہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تھے تو لگا تھا خوشیاں ہی آ گئی ہیں, لگا تھا روشنی ہو گئی ہے ہر طرف. اور یہ حدیث کے الفاظ کہتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے لگا اندھیرا ہی ہو گیا ہے. صحابہ کہتے تھے لگتا اندھیرا ہو گیا. تو جب آپ آئے تھے تو خوشیاں ہی خوشیاں, اور کہتے ہیں آپ اب چلے گئے ہیں تو ظاہری طور پر جب آپ تشریف لے گئے بظاہر تو ہمیں دیکھ رہے ہیں, ابھی دیکھ رہے ہیں, حضور پاک علیہ السلام دیکھ رہے ہیں
کہ میرے غلام یہاں بیٹھے میری ختم نبوت کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں. لیکن صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں لگا دنیا ہی دیر ہو گئی ہے. حضرت فاطمہ نے بھی کہا صحابہ کرام جب تدفین سے فارغ ہو کر آئے تم نے کیسے یہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں رکھا, کیسے ان کو دفن کر لیا. تو لیکن وہ اس ٹائم میں دیکھیں, ہم آج ہماری کیفیت ایسی ہو جاتی ہے کہ وہ نہیں پڑھا جاتا. تو اس دور میں جب صحابہ کرام تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوہ زیبا کو صبح شام دیکھا کرتے تھے, اور وہ جلوہ زیبا ان سے ظاہری آنکھوں سے اوجھل ہو گیا تو ان کے دل کی کیفیت کیا ہوگی؟ جب انسان بس ظاہری غم کی کیفیت میں ہوتا ہے تو کچھ سمجھ نہیں آتی وہ کیا کرے, وہ کدھر جائے, اس کو سمجھ نہیں حالانکہ ایک جب غم کی کیفیت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کے غم سے بندوں کے غم دور کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ نظام رکھا ہوا ہے. لیکن اس ایک وقت میں انسان کو لگتا ہے سارے دروازے بند ہو گئے ہیں, اب کیا ہوگا. لیکن اس پریشانی کے دور میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ہمت, جرت, قوت عطا فرمائی کہ آپ نے مسلمانوں کے معاملات کو اس قدر اچھے انداز سے سنبھالا کہ یہ آپ کا ہی حصہ ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس وقت بڑے غم میں تھے. آپ نے کہا کہ اگر کسی نے کہا نا کہ رسول اللہ کا انتقال ہو گیا آپ, تو میں اس کی گردن ہی مار دوں گا. بڑے غم میں تھے. تو پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ آیت مبارکہ پڑھی, ما محمد اللہ رسول قد خلت من قبلہ الرسل, کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, آپ سے پہلے بھی رسول شریف لائے اور چلے گئے. لیکن میں مفہوم آگے بیان کر رہی ہوں, میں کہ اگر نبی امت کے پاس تشریف لے جائیں تو تب بھی امت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس نبی کے مشن کو جاری رکھیں. تو ان کو ایڑیوں کے بل نہیں بھیجانا چاہیے. جو صحابہ کہتے ہیں کہ جب ابوبکر صدیق نے یہ آیت پڑھی نا تو ہمیں لگا کہ یہ آیت ہمارے لیے آج کے دن کے لیے نازل ہوئی ہے. تو اس پریشانی میں جو معاملہ سنبھال لینا سب سے زیادہ جو فہم و فراست والا وہی بندہ ہوتا ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت اسلام کو جو سنبھالا دیا, جو سپورٹ دی, وہ آپ کا حصہ ہے. فتنہ ارتداد کا آپ نے مقابلہ کیا, اس کے بعد منکرین زکوٰۃ کا آپ نے مقابلہ کیا. آپ نے کہا اگر زکوٰۃ کے اونٹ کی ادنا رسی دینے سے بھی انکار کرو گے تو میں تم سے جہاد کروں گا. تو یہ صاف بات سن کے تو جو قاصد تھے, جو یہ پیغام سنانے آئے تھے کہ جی ہم نے زکوٰۃ نہیں دینی, وہ واپس چلے گئے. اور 3 ہی دن کے بعد ہبال نے رات کے وقت مدینہ منورہ پر حملہ کیا. حضرت اسامہ کے لشکر کی روانگی کے بعد بہت تھوڑی تعداد میں لوگ مدینہ منورہ میں رہ گئے تھے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بذات خود ان کو لے کر تو مقابلہ کے لیے نکلے. ہبال کے لشکر کو مدینہ سے نکال دیا, لیکن واپسی میں ہبال کے امدادی لشکر سے ٹکراؤ ہو گیا. تو اس لشکر نے مسلمانوں کے سامنے خالی مشکل جن میں ہوا بھر کر ان کے منہ رسیوں سے باندھے ہوئے تھے زمین پر بچھا دی, جس سے مسلمانوں کے اونٹ جن پر وہ سوار تھے بھڑک گئے اور اپنے سواروں کو لے کر ایسے بھاگے کہ مدینہ منورہ آ کر ہی دم لیا. پھر حضرت ابوبکر صدیق نے دوبارہ حملے کا منصوبہ بنایا اور دوبارہ پھر اس کے خلاف جہاد کیا. اور آپ کی جو دوسری یلغار تھی وہ فاتحانہ یلغار تھی اور آپ کو پھر فتح ہوئی. اچھا, اس کے بعد جب طلیحہ کے ساتھ جنگ ہو گئی, طلیحہ کو شکست ہو گئی, اس کے بعد کچھ عرصے بعد طلیحہ کو اللہ تعالیٰ نے توبہ کی توفیق عطا فرمائی اور وہ اسلام لے آیا. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں شام سے حج کے لیے آیا اور مدینہ منورہ جا کر اس نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی اور عراق کی جنگوں میں مسلمانوں کے ساتھ مل کر تو بڑے کارہائے نمایاں انجام دیے. خصوصاً جنگ قادسیہ میں طلیحہ نے بڑی بہادری اور جمع مردی سے لشکر اسلام کا دفاع کیا. اس کے بعد آ جاتی ہے ایک بی بی. حدیث آپ نے پڑھی ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ 4 عورتیں بھی اس میں ہوں گی. جیسے آج کل کی کچھ عورتیں ہیں وہ بھی ڈان بنی ہوئی ہوتی ہیں, ایسے پیرنیاں بنی ہوتی ہیں اور ڈان بنی ہوئی ہوتی ہیں. تو یہ اپنے زمانے کی مشہور کاہنہ تھی, بڑی فصاحت اور بلاغت رکھتی تھی, بڑی بلند حوصلہ عورت تھی, مذہباً عیسائی تھی اور بڑی زبردست گفتگو کیا کرتی تھی. آج کل ہمارے لوگ گفتگو سے بھی بڑا متاثر ہوتے ہیں نا, کہ گفتگو اس نے فلاں بڑا اچھے کرتے تو اب وہ موٹیویشنل اسپیکر ہی بن گیا. تو جب اس نے اپنی بڑی باکمال خوبیوں پر نظر کی
اور دیکھا کہ مسلمہ جیسا 100+ بڈھا نبوت کا دعویٰ کر کے اتنا بااقتدار بن سکتا ہے تو میرے میں بھی بڑی کوالٹیز ہیں، میں بھی ٹرائی مار لیتی ہوں. تو اس نے بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر سنی تو اپنی نبوت اور وحی الہی کی دعوے دار بن بیٹھی. یعنی وہ ایک دفعہ لوگوں نے یہی سمجھا کہ بہت سارے قبائل نے، بہت سارے منافقین نے یہی سمجھا اب تو اسلام ختم ہے، لیڈر چلے گیا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلے گیا، اب تو اسلام ختم ہے، انہوں نے یہ کہا. لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہر ہی ایک انبیاء کو اجل آنی ہے، مگر اتنی کو صرف آنی ہے، اس کے بعد ان کی حیات جاویدہ نہیں ہے. تو انہوں نے یہی سمجھا کہ اسلام فنش. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کو اس لیے بھیجا تاکہ اسے تمام ادیان پر غالب کر دے. اسی طرح ایک اور مقام پر فرمایا کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اپنی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھا دیں. کیا چاہتے ہیں؟ پھونکوں سے اللہ کے. لیکن اللہ یہ نہیں چاہتا. اللہ اپنے نور کو تمام کر کے رہے گا، کامل کر کے رہے گا. اللہ تو پورا کر کے رہے گا. وہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. تو اس میں بھی لوگوں نے، بہت سے لوگوں نے سمجھا اب تو اسلام کو کوئی، لیکن وہ یہ نہیں سمجھتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کی تربیت کر کے گئے ہیں، اور اب بھی اپنے غلاموں کو ان کی رہنمائی کرتے رہیں گے. اور یہ لوگ یہ نہ سمجھے اور عجیب و غریب طرح کی حرکتیں شروع کر دی. تو اس نے سجاح بنت حارث اس کا نام تھا، میں نام نہیں غالباً میں نے بولا بھی، سجاح بنت حارث اس عورت کا نام تھا. تو سب سے پہلے بنی تغلب نے اس کی نبوت تسلیم کی، جس سے اس کو ایک قوت حاصل ہو گئی، اور اس نے بڑے فصیح و بلیغ اور مکفہ اور مسجع عبارتوں میں خطوط لکھ کر تمام قبائلی عرب کو اپنی نبوت کی دعوت دی. بنی تمیم کا رئیس تھا مالک بن حبیرہ، وہ اس کے خط کی فصاحت و بلاغت سے بے حد متاثر ہوا اور اسلام ترک کر کے اس کی نبوت پر ایمان لے آیا. دوسرے قبائل بھی جس میں احنف بن قیس، حارث بن بدر جیسے معزز اور شریف لوگ تھے، وہ بھی اس کی سحر بیانی سے مرعوب ہو کر اس کی عقیدت مند ہو گئے. جب اس کو کافی قوت حاصل ہو گئی تو پھر اس کے دماغ میں اور خرافات آئی کہ مدینہ منورہ پر حملہ کر دے. مالک بن نویرہ نے سجاح کو اس ارادے سے باز رکھا اور بنی تمیم پر حملہ کرنے کی رائے دی. تو سجاح کا لشکر بنی تمیم پر ٹوٹ پڑا اور دونوں طرف کافی نقصان ہوا. ایک رات اس نے بڑی فصیح و بلیغ عبارت تیار کی اور صبح سرداران فوج کو جمع کر کے کہنے لگی، اب میں وحی الہی کے مطابق یمامہ پر حملہ کرنا چاہتی ہوں. یمامہ میں مسیلمہ کذاب اپنی نبوت کی دکان لگائے بیٹھا تھا، اور ادھر سجاح جو ہے وہ یمامہ پر حملہ کرنے کے لیے نکلی. حضرت ابوبکر صدیق نے ایک لشکر حضرت خالد کی سربراہی میں بھیجا سجاح کی سرکوبی کے لیے. حضرت خالد آگے بڑھے تو پتہ چلا کہ یہ دونوں آپس میں لڑ رہے ہیں، اسلام کے دو دشمن آپس میں لڑ رہے ہیں. حضرت خالد بن ولید لوگوں کو کہا چلو ٹھیک ہے تسی آپ ہی لڑ لو پہلے. تو پھر جب مسیلمہ کو سجاح کے حملے کی خبر ملی تو اس کو کافی تشویش ہوئی، کیونکہ اسے پتا تھا کہ مسلمانوں کا لشکر بھی آ رہا ہے. تو اس لیے اس نے سجاح کا مقابلہ کرنے کی بجائے بڑی عیاری اور مکاری سے کام لیا. تو بڑے اچھے گفٹس لے کر، تحائف لے کر تو وہ بی بی سے ملاقات کرنے کے لیے گیا، اور پھر جب اس نے اس کے ارد گرد کے حالات کا جائزہ لیا کہ اس کی سیرت و صورت اور جو اس کی فصاحت و بلاغت ہے، تو اس نے دیکھا کہ جنگ کے ذریعے اس پر فتح پانا مشکل ہے. تو اس نے پھر سجاح کو اپنے خیمے میں دعوت دی کہ آپ میرے پاس تشریف لائیں، ہم نبوت کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں. وہ اس میں دور اندیشی تو بڑی بالکل بھی نہیں تھی. اس نے وعدہ کر لیا، اور مسلمہ نے پھر آتے ہی خیمہ نصب کرنے کا حکم دیا، اور بڑے اعلیٰ قسم کی اس کے لیے تیاری کی. اور مسلمہ نے پھر یعنی بڑی اچھی اس نے خوشبویات وہاں پر ریڈی کی، اور میں نے خیمے کو بڑا اس نے آراستہ کیا اور کہا کہ اگر کوئی تازہ وحی نازل ہوئی ہے تو مجھے سنائے. یعنی اس نے یہ کہا نا کہ
اس نے دیکھا کہ گڑ سے مر جاتا ہے تو زہر سے کیوں مارے. تو اس نے کہا کوئی تازہ وحی ہوئی ہے تو سنائیں. تو کہتی نہیں پہلے آپ اپنی وحی سنائیں کیونکہ میں پھر بھی عورت ذات ہوں. تو مسیلمہ کہہ گیا کہ یہ بھی سجا کی نبوت اس کی دعوی نبوت کی طرح جھوٹی ہے. تو پھر اس نے مسیلمہ نے کہا کہ میرے پہ یہ وحی نازل ہوئی ہے کہ عجیب و غریب سی وحی تھی کہ جس میں اس نے ایک طرح سے اس پر اپنا محبت کا جال پھینکا. تو سجا جو تھی وہ اس کی باتوں سے متاثر ہو گئی. لوگ سمجھ رہے تھے کہ بڑی کوئی وحی کی گفتگو ہو رہی ہوگی اندر خیمے میں, پر انہوں نے اندر نکاح کر لیا اور مہر میں کہا جی فجر اور عشاء کی نمازیں ہیں معاف کر دی اللہ نے. دیکھو ان کو حدیث مبارکہ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ فجر اور عشاء کی جو نمازیں ہیں نا یہ منافقوں پہ بھاری ہیں. اس کے بعد پھر سجا کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس نے بھی اس کے جو لشکر کے لوگ تھے وہ سے بات اعتقاد ہو گئے اور سجا بھی سمجھ گئی کہ اب اس کی مزید جو خود ساختہ نبوت ہے وہ کام نہیں کر سکتی. تو حضرت امیر معاویہ کا زمانہ آیا تو ایک ساتھ سخت قحط پڑا تو انہوں نے بنی تغلب کو بصرہ میں آباد کر دیا. تو سجا بھی ان کے ساتھ بصرہ آ گئی. یہاں آ کر پوری قوم کے ساتھ پھر وہ مسلمان ہو گئی تھی اور پھر کہتے اچھی زندگی گزاری تھی اس نے اور ایمان پر اس کا انتقال ہوا تھا. اور اس وقت بصرہ کے حاکم تھے حضرت سامورہ بن جندب, تو انہوں نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی تھی. خیر بعد میں یہ فتنہ بھی ختم ہو گیا. اس کے بعد ایک تھا حارث دمشقی, حارث کذاب دمشقی. شیطان کا یہ معمول ہے کہ وہ طرح طرح کی نورانی شکلیں اختیار کر کے بے مرشد ریاضت کشوں کے پاس آتا ہے, طرح طرح کا سبز باغ دکھاتا ہے کہ تو ہی میری موعود ہے. کسی کے کان میں پھونکتا ہے کہ آنے والا مسیح تو ہی ہے. کسی کو حلال و حرام کی پابندیوں سے آزاد کر دیتا ہے. قرار دیتے خود ہی کہتے ہیں, ہوتے نہیں ہیں وہ, اس کے کہنے سے ظاہر ہے شیطان کے اشارے تو نہیں ہیں. تو ان کو بس یہ دلاتا ہے. جیسے حضور غوث پاک کے پاس شیطان آیا اور کیا کہا, آپ اتنی محنت کیوں کر رہے ہیں, آپ تو معاف ہے سارا کچھ. تو وہ سمجھ گئے کہ یہ شیطان ہے, شیطان ہے. تو آپ نے فوراً اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگی, غائب ہو گیا. پھر شیطان نے اگلا جال ڈال دیا. اس نے کہا عبد القادر آپ کو آپ کے علم نے بچا لیا. آپ نے کہا مردود, مجھے میرے علم نے نہیں, مجھے اللہ کے فضل نے بچایا ہے. شیطان ایسے بھی جال ڈالتا ہے. تو آپ کو وہ بات یاد ہوگی حضرت معاویہ کے بارے میں ہے شاید, ایک دفعہ نماز فجر قضا ہو گئی تو آپ اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے کہ بہت زیادہ آپ روئے. سارا دن کی میری فجر کی نماز قضا ہو گئی. اگلے دن شیطان نے آگے خود جگا دیا. اگلے دن شیطان نے آگے خود جگا دیا, جاگو اٹھو فجر کی نماز پڑھو. مردود تیرا کم تے نماز تو روکنا ہے, تو مجھے کچھ جگا رہے ہیں, تم کچھ جگا رہے ہیں. تو کہنے لگا اسی کا جتنا روئے ہو نا اللہ نے تمہیں نماز تو اور ثواب دیتا ہے. تو اس لیے شیطان خود جگانے آ گیا. تو شیطان ایسے بھی پھنساتا ہے, وہ کوشش کرتا ہے کہ بندے کو کم سے کم اجر ملے, یہ ملے ہی نہ. جو ہوتے ہیں مرشد جن کا کامل ہو تو مرشد ان کو رہنمائی کرتے ہیں. میرے شیخ بھی فرماتے ہیں بنا مرشد کامل دے سالک کری عشق دی راہ نہ مل بیٹھی, اس راہ دے وچ شیطان جیاں کئی اور بلاواں ہوندیاں نے. شیطان قدم قدم پر آپ کو پھنساتا ہے. کبھی آپ کو ہمیشہ آپ کو اسی طرح نہیں کہے گا, نیکی کے راستے سے نہیں روکے گا. کبھی آپ کو نیکی کے راستے پہ آ کے آپ کو یہی کہے گا, آج ہی کہیں آپ کو غرور دلا لے گا. تکبر صرف مال و دولت کا نہیں ہوتا. کبھی آپ کو کہے گا آج ہی تیار کیا, آ کے ذہن میں یہ ڈالے گا تم کتنے عاجز ہو, تم کتنا اچھا دین کا کام کر رہے ہو. آہستہ آہستہ بیٹے, کہ تم کتنے عاجز ہو. تو شیطان ایسے تکبر بھی دلاتا ہے, شیطان ایسے بھی پھنساتا ہے غیر محسوس طریقے سے. دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہوتے ہیں نا عاجزی کا تکبر, یہ تو بندے کو فیل بھی نہیں ہوتا, یہ زیادہ خطرناک ہے. تو اس لیے اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ رجوع کرنا چاہیے ہمیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شیطان کے تمام فریبوں سے, تمام چیزوں سے محفوظ رکھے.
یہ بڑی خطرناک بات ہوتی ہے کہ انسان ایک برائی بھی کر رہا ہو اور پھر اس کو محسوس بھی نہ ہو رہا ہو کہ میں برائی کر رہا ہوں. تو اسی طرح یہ بھی وہی صاحب. تو آپ جانتے ہیں استدراج کیا ہوتا ہے؟ استدراج خاری کی عادت کام نا، یہ بھی اندر شامل کریں. وہ کام نہیں، وہ خاری کی عادت کام. اچھا تو ہمیں یہ کیسے پتا چلے گا یہ کرامت ہے یہ استدراج ہے؟ ہاں یہ میں ایک دفعہ دوبارہ بول دیتی ہوں، ظاہر آپ کی آواز آن لائن میں تو نہیں گئی ہوگی. استدراج وہ خاری کی عادت کام ہوتا ہے کہ جو کسی کافر سے ہو اور کرامت کسی مسلمان سے. اب یہ ہمیں کیسے پتا چلے گی استدراج ہی کرامت ہے؟ تو اس کی ایک نشانی علماء یہ بیان فرماتے ہیں کہ استدراج والا بندہ ہے نا، وہ اس میں بڑا پھولتا ہے، بڑا خوش ہوتا ہے. اور جو کرامت ہوتی ہے اس کے بعد جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ اس پر خوف خدا طاری ہوتا ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرتا ہے. جس پر استدراج ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو یہ سارا کچھ سمجھ بیٹھتا ہے، وہ کہتا ہے میں ہوں سارا کچھ. جیسے بتایا تھا نا کہ یہ جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں یہ نشانے منزل آئیں گے، ہمیں منزل تک پہنچانے والے ہیں. یہ صرف یہ منزل نہیں، وہ اپنے آپ کو منزل نہیں کہتے، لیکن یہ جو استدراج والے ہوتے ہیں کہتے ہیں اسی سارا کچھ یہاں بس ہم پہ آ کے فنش، یہ کہتے ہیں. وہ اپنے آپ کو منزل بتاتے ہیں، جبکہ اللہ کے بندے ہوتے ہیں وہ تو اللہ سے ملاتے ہیں. اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، یہ اللہ سے نہیں ملاتے، یہ کہتے ہیں ہم پہ آ جاؤ، ہم پر بات فنش. اچھا تو حارث کے جو شعبدے تھے اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں. اب جو بندہ بھوکا رہتا ہے، کم سوتا ہے، کم بولتا ہے، نفس کشی اختیار کرتا ہے، تو بعض اوقات اس سے ایسے افعال صادر ہو جاتے ہیں کہ دوسروں سے نہیں ہوتے. تو جیسے آپ ہندو جوگیوں کے بارے میں بھی آپ سنتے ہیں نا، اور وہ بھی تصوف کے بارے میں آپ نے پڑھا ان ابواب میں کہ بعض اوقات ان کے بارے میں کچھ نہ کچھ ان سے صادر ہو گیا، تو ان سے بھی ایسا کچھ صادر ہو گیا. تو حارث بھی اپنی ریاضت اور مجاہدات اور نفس کشی کی بدولت ایسے تصرفات کرتا تھا. وہ کہتا تھا آؤ میں تمہیں دمشق سے فرشتوں کو جاتے ہوئے دکھاؤں. تو حاضرین محسوس کرتے کہ نہایت حسین و جمیل فرشتے بصورت انسان گھوڑوں پر سوار جا رہے ہیں. موسم سرما میں گرمیوں کے اور گرمیوں میں جاڑوں کے پھل لوگوں کو کھلاتا تھا. تو جب حارث کے استدراج اور شعبدوں نے شہرت اختیار کر لی اور مخلوق کو بہت زیادہ گمراہ ہونے لگی، تو دمشق کا ایک رئیس تھا قاسم، وہ اس کے پاس آیا اور کہا کہ تم کس چیز کے دعوے دار ہو؟ کہتا میں اللہ کا نبی ہوں. قاسم نے پوچھا اے دشمن خدا تو جھوٹا ہے، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے. تو قاسم وہاں سے اٹھ کے سیدھا عبد الملک بن مروان کے پاس گیا اور ملاقات کر کے حارث کی بد اعتقادی کا ذکر کیا. عبد الملک بن مروان نے حکم دیا کہ اس کو گرفتار کر کے لایا جائے، اور لیکن جب پولیس پہنچی تو وہ بیت المقدس فرار ہو چکا تھا. تو وہاں جا کر پھر اس نے اپنی نبوت کی دکان باقاعدہ طور پر کھول لی اور لوگوں کو گمراہ کرنے لگا. تو بصرہ کے ایک سمجھدار شخص نے حارث سے ملاقات کی اور بہت دیر تک تبادلہ خیال ہوتا رہا، جس سے اس بندے کو یقین ہو گیا کہ یہ بندہ جھوٹا ہے اور مخلوق کو گمراہ کر رہا ہے. بہت عرصہ تک حارث کے ساتھ وہ رہا. جب اس کا اعتماد حاصل کر لیا تو حارث سے یہ کہہ کے کہ اب میں واپس بصرہ جا رہا ہوں اور وہاں میں تمہاری نبوت کے بارے میں لوگوں کو بتاؤں گا، سیدھا خلیفہ کے پاس پہنچا، عبد الملک بن مروان کے پاس پہنچا اور حارث کی کرتوتوں کا ذکر کیا اور کہا کہ کچھ لوگوں کو میرے ساتھ بھیج دیں تو میں اس کو گرفتار کر کے آپ کے پاس لے آؤں گا. اس نے خلیفہ نے 40 سپاہی بھیجے. تو رات کے وقت حارث کی قیام کا پہنچا اور ساتھیوں کو قریب کہیں چھپا دیا اور کہا جب میں آواز دوں تو سارے اندر آ جانا. تو وہ اندر گیا، اندر جاتے ہی اس نے آواز دی، انہوں نے اس کو زنجیروں میں قید کر لیا اور دمشق لے گئے. راستے میں دوسری مرتبہ اس نے اپنا شعبدہ دکھایا، زنجیر ہاتھ سے ٹوٹ کر زمین پر گری، اور لیکن اس سے جو اس کو لے کر جا رہے تھے کہ اریسٹ کر کے، ان کو بالکل بھی اس کے شعبدوں سے فرق نہیں پڑا. پھر جب وہ خلیفہ کے سامنے گئے، خلیفہ نے اس سے پوچھا کیا تم واقعی نبی؟ اس نے کہا بے شک، لیکن بعد میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، میں وحی الہی سے کہتا ہوں.
یعنی ان سب کو وہی آتی ہے، انہوں نے یہ کہنا کہ ہمیں وہی آتی ہے. اچھا، تو خلیفہ نے ایک بہت بڑے محافظ کو اشارہ کیا جس کو نیزہ مار کے ہلاک کر دے. اس نے نیزہ مارا لیکن حارث پر کوئی اثر نہیں ہوا. حارث کے مریدوں نے کہا اللہ کے نبیوں کے جسم پر ہتھیار اثر نہیں کرتا. عبد المالک نے محافظ سے کہا شاید تو نے بسم اللہ پڑھ کر نیزہ نہیں مارا. تو محافظ نے بسم اللہ پڑھ کر جب دوبارہ نیزہ مارا تو وہ حارث کے جسم سے آر پار ہو گیا. بری طرح چیخے مارتا ہوا گر پڑا اور ہلاک ہو گیا. اس کے حارث کے بدن سے زنجیر ٹوٹنے کے حوالے سے، اور جیسے راستے میں 2 دفعہ ٹوٹی، اس کے بارے میں ابن تیمیہ یہ کہتے ہیں کہ اس کا کوئی موکل یا شیطان ہوگا، اور جو وہ لوگوں کو دکھایا کرتا تھا وہ بھی ضرور اس کے کوئی موکل وغیرہ یہی ہوں گے، اور فرشتے نہیں تھے، وہ جنات ہی ہوں گے. تو ایسے لوگوں کی نظر بندی کر دیتے ہیں اور دکھا دیتے ہیں، جیسے نوٹ کو ریت بنا دیتے ہیں اس طرح کے شوبدے. تو شوبدے دکھانا کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ شوبدے ہوتے ہیں، یا یہ کوئی تھوڑی بہت ریاضت کر کے تو کچھ سپرفیشل سی ایسی اپنے اندر وہ چیزیں لے آتے ہیں. تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہوتی. آج کل آپ یوٹیوب پہ دیکھیں شوبدوں سے بھرا ہوا ہے شوبدوں سے. اور آج کل تو چونکہ ٹیکنالوجی ہے تو آج کل تو شوبدے دکھانا کوئی مشکل ہی نہیں ہے. آج لوگ کہتے ہیں جی فلانا اتھے اللہ لکھیا ہے، منہ تے اتھے محمد لکھے، اتھے لکھے، اتھے لکھے، اتھے لکھیا ہے. آج کل پلاسٹک سرجری ہے، میرا جہاں دل کرے میں وہ لکھوا لوں. یہ کوئی مشکل تو نہیں ہے. ہوں گا تو جی فلانے صاحب تقریر کر رہے تھے تو آسمان کے اوپر یہ لکھا گیا، آسمان کے اوپر وہ لکھا گیا. ہولوگرام ٹیکنالوجی آج کل، اس سے کیا مشکل ہے؟ کچھ بھی لکھ لو آسمان پہ، جہاں مرضی جو مرضی لکھ لو. اور اس طرح سے ایک ویڈیو آج بڑی وائرل ہوتی ہے، ہر مہینے بعد وہ آ جاتی ہے کہ فلانی جگہ پر یہ چاند نظر آ رہا ہے. وہ چاند نہیں ہے، چاند میں ادھر کیا لینے آ رہا ہے؟ زمین پہ چاند کے لینے آ گیا. وہ ہولوگرام ٹیکنالوجی ہے جس کے ساتھ آپ نظر آ جاتا ہے. آپ لوگ یہ بچے بیٹھے ہیں کارٹونز دیکھتے ہونے ہیں، وہ کارٹونز کے اندر ایک وہ واچ دکھاتے ہیں، وہ واچ کے اندر سے وہ ایک بندہ سے نکل آتا ہے، کوئی بھی جس سے ہم بات کر رہے ہیں ایسے دیکھیں نا کارٹونز میں آپ کہ اندر سے ایک بندہ نکل آتا ہے. اسی طرح آپ لیٹسٹ ٹیکنالوجی، یہ ٹیبل ہے، یہاں پہ کوئی کی بورڈ نہیں پڑا ہوا لیکن یہاں پر ایک ورچوئل کی بورڈ بن سکتا ہے. اس کو استعمال کرو، بعد میں استعمال کے بعد بتی بند اور کی بورڈ ختم. یہ ٹیکنالوجی ہے آج کل. اور آپ اس ٹیکنالوجی کے دور میں کوئی متاثر ہو جائے ان شعبدوں سے تو بات سمجھ سے باہر ہے. آپ دیکھیں یہ جو یہاں پر فتح گڑھ پل پہ دہی پلے والے اور یہ برگرز والے ہوتے ہیں، یا کوئی بھی ریسٹورینٹ والے ہیں ادھر کہیں پہ، یہ ادھر والی سائڈ پہ، انہوں نے ایک لیزر لائٹ لگائی ہوتی ہے، اور وہ لیزر لائٹ کہاں دور تک جا رہی ہوتی ہے. اس کے بتانے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ ان کو پتا چل جائے ہمارا ریسٹورینٹ یہاں پر ہے. تو وہ لیزر لائٹ اتنی دور تک جا سکتی ہے تو لکھ لو جو مرضی پھر آسمان پہ. یہ کون سا مشکل بات ہے؟ کہتے جی پیر صاحب دے متھے دے اللہ دے 99 نام چل رہے ہیں. شوب دے ہیں نا، شوب دے نہیں، شوب دے یہ ایسے ہیں. یہ آپ کے یہاں سے قریب ہی ہیں ساری جو چیزیں ہیں، یہ کیونکہ دور نہیں ہے. یہاں پہ نام میں نہیں مینشن کرنا چاہتی، یہاں پر سارا کچھ یہاں پر ہی ہے. تو اس لیے بڑے سمجھنے کی ضرورت ہے. رسول اللہ کے دامن کو مضبوطی سے تھام لیں. تیری نسبت ہی تو ہے جس کی بدولت ہم لوگ کفر کے دور میں ایمان بچائے ہوئے ہیں. تو یہ بڑے شعبدے آج کل بھی بڑے ہیں. وہ پتہ نہیں کون سی چیز ان کی حیا کے آڑے آ جاتی ہے، ورنہ کسریں انہوں نے بھی یہی والی پوری کر لی ہوئی ہیں، بس دعویٰ نہیں کرتے. ورنہ یہ ساری کسریں پوری کر چکے ہوئے ہیں جو ڈکوسلے ہیں. اچھا، اگلا بندہ ہے مغیرہ بن سعید. یہ خالد بن عبداللہ والی کوفہ کا آزاد کردہ غلام تھا. امام باقر کی رحلت کے بعد پہلے امامت کا دعویٰ کیا اور پھر اس کو بڑا مزہ آیا تو اس نے نبوت کا بھی دعویٰ کر دیا. اور وہ کہتا تھا میں اسم اعظم جانتا ہوں اور اس کی مدد سے میں مردوں کو زندہ کر سکتا ہوں، فوجوں کو شکست دے سکتا ہوں. اگر میں عاد اور سمود کے درمیانی عہد کے لوگوں کو چاہوں تو میں ان کو بھی زندہ کر سکتا ہوں. اس کو جادو میں، سحر میں کامل دستگاہ حاصل تھی اور دوسرے طلسمات وغیرہ بھی یہ کچھ جانتا تھا. تو اسی کی وجہ سے اس نے دعویٰ کر دیا.
جب خالد بن عبداللہ کو جو کہ خلیفہ ہشام بن عبد الملک کی طرف سے عراق کا حاکم تھا، اسے یہ پتا چلا کہ مغیرہ اپنے آپ کو نبی کہتا ہے اور اس نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کر دیا ہے، تو اس نے اس کو اریسٹ کرنے کا حکم دیا۔ مغیرہ اپنے 6 مریدوں کے ساتھ پہنچا خلیفہ کے پاس، تو اس نے کہا کہ تم کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا میں کہتا ہوں میں اللہ کا نبی ہوں۔ تو خالد نے اس کے مریدوں سے پوچھا تم کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم اسے اللہ کا نبی مانتے ہیں۔ اسے شدید غصہ آیا اور اس نے اس کو باندھ کے تیل چھڑک کے اس کو زندہ جلا دیا۔ حالانکہ حدیث مبارکہ ہے کہ آگ سے عذاب ان کی ممانت دی گئی ہے، لیکن اس کو اس پہ اتنا غصہ آیا، اتنا غصہ آیا، اس نے اسے آگ سے جلا دیا۔ جیسے کہ ہمارے بڑے صغیر کے مرزے نے پیش گوئیاں کی تھی نا، تو اسی طرح مغیرہ نے بھی پیش گوئی کی تھی کہ محمد بن عبداللہ بن حسن مثنیٰ بن امام حسن یہ بنی مہدی ہوں گے، آخر زمان ہوں گے، اور نبی مہدی ہوں گے، آخر زمان ہوں گے، اور پوری روئے زمین کی حکمرانی ہوگی۔ لیکن مغیرہ کے مرنے کے 26 سال بعد بھی ایسا نہیں ہو سکا تھا، تو یہ بالکل جھوٹا تھا۔ اگلا ہے بیان بن سمعان۔ بیان بن سمعان، یہ اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا اور ہندوؤں کی طرح تناسخ کے عقیدے کا قائل تھا اور حلول کے عقیدے کا قائل تھا کہ یہ جیسے ان ہندوؤں کے ہاں ہوتے نا 7 جنم یہ فلاں فلاں، اور وہ کہتا تھا کہ میرے جسم میں اللہ تعالیٰ کی روح حلول کر گئی ہے، استغفر اللہ۔ یہ بھی کہتا تھا کہ میں اسم اعظم جانتا ہوں اور اس کے ذریعے زہرہ کو بلا لیتا ہوں۔ زہرہ کسے کہتے ہیں؟ اینی ون نوز؟ وینس۔ یہ آپ نے دیکھا ہو شاید پرسوں کسی نے، پرسوں یا اس سے پہلے، کہ چاند تھا اس کے نیچے ستارہ تھا، وہ جو ستارہ تھا وہ وینس تھا۔ تو دیکھا تھا کسی نے؟ نہیں دیکھا تھا، کوئی بات نہیں، ہاں جی وہ وینس تھا۔ تو اس کو پیروکار اس کو اسی طرح خدا کا اوتار مانتے تھے، جس طرح ہندو تھے، ہندو رام چندر کو اور کرشن کو اوتار مانتے ہیں۔ تو یہ بھی قرآن مجید کی الٹی سیدھی تعویلات کرتا تھا، جیسے کہ آج کل قادیانی کرتے ہیں، اور اس کے ماننے والے کہتے تھے کہ قرآن کی یہ آیت بیان بن سمان کے بارے میں ہی اتری ہے، ھذا بیان للناس۔ تو وہ یہی کہتے تھے کہ یہ میں بیان، یہ میں ہی ہوں۔ اچھا، اب جیسے کہ اس نے جرت کی تھی طلیحہ نے، تو اس طرح اس نے اس دور میں امام باقر رحمہ اللہ موجود تھے، تو یہ امام باقر کو اس نے دعوت دے دی، یعنی اتنی ضرورت ان کی ہو جاتی تھی کہ یہ ان کو بھی نبوت کے اپنی نبوت کی انویٹیشن دینا شروع کر دیتے تھے۔ تو اس نے بھی امام باقر کو خط لکھا اور اپنے قاصد عمر بن عفیف کے ہاتھ امام علی مقام کو خط بھیجا اور کہا کہ، اور الفاظ سنیں آپ ذرا، کہا اسلم تسلم، میری نبوت پر ایمان لے سلامت رہو گے اور ترقی کرو گے۔ تم نہیں جانتے اللہ کس کو نبی بناتا ہے، یعنی اہل بیت کو نہیں پتہ، تینوں پتہ ہے۔ تو امام باقر یہ خط پڑھ کے بڑے غضبناک ہوئے، قاصد سے فرمایا اس خط کو نگل جاؤ، اور وہ نکل گیا، اور اس کے بعد وہ فوراً ہی گر کے مر گیا۔ اس کے بعد امام باقر نے بھی اس کے حق میں بدعا فرمائی، اور اس کے بعد پھر خالد بن عبداللہ جو کہ کوفہ کا حاکم تھا، مغیرہ بن سعید کے ساتھ ہی بیان کو بھی گرفتار کیا اور دربار میں لائے کہ جب مغیرہ ہلاک ہو گیا تو خالد نے بیان سے کہا اب تیری باری ہے، تیرا دعویٰ تو اسم اعظم جانتا ہے، اس کے ذریعے فوجوں کو شکست دیتا ہے، اب یہ کر کے مجھے اور میرے عملے کو جو تیری ہلاکت کے لیے اب کوششیں کر رہے ہیں، تو اس میں اعظم کے ذریعے ہمیں ہلاک کر۔ تو وہ بھی جھوٹا تھا، وہ بھی کچھ نہیں کر سکا، تو خالد کو اس کو بھی اوپر بڑا غصہ آیا، اس نے اس کو بھی زندہ چلا دیا۔ اس کے بعد جو نمونہ ہے وہ ہے صالح بن طریف۔ یہ اصل میں یہودی تھا، اندلس میں اس کی نشو نما ہوئی تھی، وہاں سے مغرب اقصیٰ کے بڑی بڑی قبائل میں آ کر یہ اس نے رہائش اختیار کی تھی۔ یہ قبائل بہت وحشی طرح کے ہوتے تھے، تو اس نے اپنے سحر سے اور شعبدے دکھا کر ان کو اپنا تابع دار کر لیا اور ان پر حکومت کرنے لگا۔ یعنی ہر دور میں شعبدے رہے ہیں، اہمیت دیکھنے ہر دور میں شعبدے رہے ہیں۔ تو آپ ماشاءاللہ سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں، تو آپ نے اس چیز سے متاثر نہیں ہونا، ان شعبدوں سے۔ کرامت ہے، کرامات اولیاء حق ہیں، ہم مانتے ہیں، کرامات اولیاء کا ثبوت ہمیں قرآن مجید سے بھی ملتا ہے، کرامات اولیاء کا انکار نہیں کرنا، لیکن کرامت اور شعبدے میں فرق کرنا، اور فرق آپ کو بتا دیا۔ کرامات اولیاء حق ہیں، جیسا کہ سلیمان علیہ السلام کے دربار کا خادم تھا آپ کا، تو آپ نے کہا کہ تخت کون لے کر آئے گا؟ تو انہوں نے کہا انا آتیک، میں لے کر آؤں گا۔
کتنی دیر میں پلک چپکنے ہیں. قبل ان یرتد، ہاں اتنی سی دیر میں لے آؤں گا کہ آپ آنکھ جھپکے تو لے بھی آئے. تو کیا بابا سرکار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اکھ جھپکنوں پہلا لے آون بلکیس دا تخت سبا وچوں اے رب نے طاقت بخشی ہے نبیان دے درتے فقیران کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوبین کے غلاموں کو یہ طاقت عطا فرما دیتا ہے. وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں اللہ کے اذن سے، اللہ کی عطا سے. تو کرامات اولیاء تو حق ہیں. اور یہ شعب دے میرا فراڈ ہے. آج بھی آپ یوٹیوب پہ نکال کے دیکھ رہے ہیں آرام سے، آج بھی لوگ چل کے دکھا رہے ہیں پانی کے اوپر، لیکن بعد میں وہ بتا بھی دیتے ہیں ہم چلے کیسے ہیں. وہ اندر وہ سیکرٹ بتا دیتے ہیں، دکھا دیتے ہیں سمندر کے اوپر چل رہا ہے، لیکن بعد میں دکھا رہے ہیں کہ ہم نے نیچے یہ انویزیبل سی ٹیوبس کھڑی کی ہوئی تھیں، اس کے ساتھ ہم چل رہے ہیں. تو یہ تو ممکن ہے، آج بھی لوگ کر کے دکھا رہے ہیں. تو اس لیے پانی پہ چل کے دکھانا، ہوا میں اڑ کے دکھانا، اٹس ناٹ اے ڈیفیکلٹ تھنگ. یہ تو آرام سے بندہ کر سکتا ہے کوئی بھی. اسی لیے معیار مقرر کر دیا علماء نے کہ دیکھو یہ بندہ شریعت کی پابندی کرتا ہے. بایزید بستامی رحمہ اللہ، بڑا شوق تھا آپ کو اولیاء کرام سے ملنے کا، اللہ کے بندوں سے ملنے کا، لیکن آپ ایک دفعہ گئے ملنے کے لیے تو دیکھا جی وہ بندہ مسجد سے نکل رہا ہے لیکن جوتے سنت طریقے سے نہیں پہن رہا. اسی طرح ایک بندے کو دیکھا کہ بلڈو تھوک رہا ہے تو آپ واپس آ گئے. تو آپ نے کہا نہ لوگوں نے کہا کہ آپ تو بڑے شوق سے ملنے کے لیے آئے تھے تو واپس کیوں جا رہے ہیں؟ تو نے کہا یہ کیسا، یہ اللہ کا ولی ہے، یہ کیسا اللہ کا ولی ہے کہ جس کے رسول اللہ کی سنت کے پاس نہیں ہے. ان کے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں معیار مقرر فرما دیا جو میرے سے محبت کا دعویٰ کرے تو میرے محبوب کی اتباع کرے. میرا دوست میرا ولی وہ تبھی بنے گا جب وہ میری محبوب کی اتباع کرے گا. اگر اسے میرے محبوب کی اتباع نہیں کرنی تو کہاں کی میرے سے محبت؟ یہ کیسی محبت ہوتی ہے کہ یا اللہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، اور پھر جب بات آئے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ میرے محبوب کی پیروی کرو تو نہیں اللہ یہ نہیں ہوتا. محبت ہم کرتے ہیں پر نہیں ہوتا ساڑھے کو. یہ کیسی محبت ہے؟ یہ کیسی محبت ہے؟ یہ محبت نہیں ہوتی. جیسے آپ اپنے والدین سے کہیں امی جی میں آپ سے بڑی محبت کرتی ہوں، لیکن جب امی جی آپ سے کہیں کہ بات مانو گئی تو آپ کے اے نہیں ہوں میرے کو تھی آپ ہی کر لو. ہاں یہ کیسی محبت ہے؟ اسے محبت نہیں کہتے. تو اس لیے بابا سرکار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جن کچھ بھی دینا نہ ہوئے، مجھے لوگ کہتے ہیں نا رسول اللہ کو بے اختیار مانتے ہیں، اس کے بارے میں فرمایا لیکن بڑے اچھے برمحل شعر یہاں بھی، جن کچھ بھی دینا نہ ہوئے، جس کی گل بھی مننی نہ ہوئے، بھلا پوچھ ہاں رب تو ایہو جے محبوب بنائے جاندے نے. محبوب ایسے ہوتے ہیں. آپ کے اللہ نے رسول اللہ کو محبوب بنایا ہے لیکن اختیار کوئی نہیں دیا. اللہ فرما رہا ہے رسول اللہ سے وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، پیارے محبوب اللہ آپ کو اتنا عطا فرمائے گا آپ راضی ہو جائیں گے. اور یہ کہتے ہیں کچھ بھی نہیں دیتا. کہتے ہیں جن کچھ بھی دینا نہ ہوئے، جن کی گل بھی مننی نہ ہوئے، بھلا پوچھ کھا رب تو ایہو جے محبوب بنائے جاندے نے. اچھا تو ہم بات کر رہے تھے نمونے صالح بن طریف کے بارے میں. 127 ہجری میں ہشام بن عبد الملک خلیفہ تھے. سال نبوت کا دعویٰ کیا، شمالی افریقہ میں اس کی حکومت مستحکم ہو گئی اور اس کو بہت عروج حاصل ہوا. تو اس بندے کے کئی نام تھے، عربی میں مصالح، فارسی میں عالم، سریانی میں مالک، عبرانی میں ربیل، بربری زبان میں اس کو داریہ یعنی خاتم النبیین کہتے تھے. اس نے اپنا قرآن بھی بنایا، اپنی مضحکہ خیز شریعت بھی بنائی. کہتا تھا جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوتا ہے اس طرح میرے پر بھی ہوا ہے. اس نے کہا کہ میرے پاس جو قرآن ہے اس میں 80 صورتیں تھیں اور حلال اور حرام کے احکام بھی اس میں ہیں. جس کے جھوٹے قرآن میں ایک سورت غرائب الدنیا کے نام سے بھی تھی جس کو اس کے امتی نماز میں پڑھتے تھے. اس کی جھوٹی شریعت میں یہ تھا کہ جی روزے رمضان کی بجائے رجب میں رکھے جائیں اور نمازیں 10 وقت کی فرض تھیں
21 محرم کے دن قربانی سب پر واجب تھی. منکوحہ عورت مرد پر غسل جنابت معاف تھا. نماز صرف اشاروں سے پڑھتے تھے اور آخری رکعت میں 5 سجدے کرتے تھے. شادیاں جتنی عورتیں چاہے کرے، تعداد کی کوئی قید نہیں. یعنی عفت اور پاک دامنی کا تو تصور ہی نہیں تھا. فطرت کے خلاف ساری باتیں یہ. ہر حلال جانور کی سری کھانا حرام ہے. یہ اس کی شریعت کی عجیب و غریب باتیں تھیں. اور بھی بہت ساری غیر فطری باتیں اس نے رائج کی ہوئی تھیں. تو آخر میں پھر اس کا انجام بھی برا ہی ہوا تھا. اچھا، اس کے بعد ایک آتا ہے اسحاق اخرس. یہ بھی شمالی افریقہ میں رہتا تھا. 135 ہجری میں جب اسلامی ممالک پر عباسی خلیفہ صفا کی حکومت تھی تو اسحاق اصفہان میں ظاہر ہوا. تو پہلے اس نے آسمانی کتابوں تورات، انجیل، زبور اور قرآن کی تعلیم حاصل کی. پھر تمام مروجہ علوم حاصل کیے. پھر مختلف زبانیں سیکھیں اور مختلف شعبدہ بازیاں اس نے سیکھیں. اور ہر طرح سے مخلوق کو جب اس نے گمراہ کرنے کا سامان حاصل کر لیا، شعبدے وغیرہ سیکھ لیے، تو پھر وہ اصفہان آیا. اصفہان آ کر اس نے ایک عربی مدرسہ قائم کیا اور اپنے رہنے کے لیے ایک تنگ و تاریک حجرہ اختیار کیا. 10 سال تک اس میں خلوت نشین رہا، تنہائی میں رہا اور خاموش رہتا تھا. تو یہاں تک کہ ہر بندہ سمجھتا تھا گویا یہ گونگا ہوتا ہے. تو اس نے اپنی اس خاموشی کو اور جھوٹے گونگے پن کو 10 سال تک ظاہر کیا. یعنی سمجھ لیں کہ ایک کریکٹر ہی نبھا رہا تھا گویا کے. اور اس کریکٹر کو اس نے 10 سال تک بڑی خوبصورتی کے ساتھ انجام دیا کہ کوئی بندہ یہ گمان بھی نہیں کر رہا تھا کہ یہ جھوٹا ہے اور یہ جھوٹ سے گونگا بنا ہوا ہے. یہاں تک کہ لوگوں نے اسے اخرس کہنا شروع کر دیا. اخرس کا مطلب ہوتا ہے گونگا. ہمیشہ اشاروں سے بات کیا کرتا تھا. تو 10 برس کے بعد اس نے اپنا جو پلان کیا تھا، دیکھیں اس نے 10 سال اپنے اس منصوبے پر کام کیا. 10 سال گونگا بنا رہا. محنت تو بہرحال اس نے کی. تو آخر پھر اس نے دعوی نبوت کرنے کا اعلان کر دیا. اور آخر اس نے پھر بہت رازداری کے ساتھ ایک بڑا نفیس قسم کا روغن تیار کیا. اور کہ اگر کوئی بندہ اپنے چہرے پر مل لے تو بڑا خوبصورت ہو سکتا تھا اور نورانیت چہرے پہ. جیسے آج کل ونی کریمیں ہیں، فائزہ بیوٹی کریم ٹائپ، تو وہ لگاؤ اور ہفتے میں تو پھر تو میں جاتی فائزہ بیوٹی کریم بنانے والے وہ بھی کچھ نہ کچھ کر سکتا ہے اگر یہ ہے تو. یہ جو جڑی بوٹیوں وغیرہ سے علاج کرنا، یہ اس طرح سے ان سے بنانا، یہ پہلے زمانے میں بہت رائج تھا، بہت رائج تھا. ہماری ایک ٹیچر بتایا کرتی تھی کہ کسی بندے کا اس کی غالباً بازو کی ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ گئی تو وہ کسی حکیم کے پاس گیا تو اس نے اس کو ایسی جڑی بوٹی بنا کر دی کہ وہ یہاں پر اگر باندھ لو گے تو یہ اتنی مضبوط ہو جائے گی کہ کوئی اس کے اوپر کلہاڑی بھی مارے تو یہ ٹوٹ نہ سکے. تو واقعی اس کی ایسے مضبوط ہو گئی تھی. ایسی اللہ تعالیٰ نے انسان کے فائدے کے لیے چیزیں پیدا کی ہوئی ہیں. ایسے ان کے خواص ہوتے ہیں جڑی بوٹیوں کے، ان چیزوں کے. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی اس نے ایسی ہی پیدا کی. اس کے بعد اس نے 2 رنگدار شمع بنائیں اور پھر ایک رات جب سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں سو رہے تھے، اس نے کمال احتیاط سے وہ روغن اپنے چہرے پہ ملا اور وہ شمع جلا کر اپنے سامنے رکھ دی اور ان کی روشنی میں اپنے منصوبے کے مطابق اس نے ظاہر کیا کہ بھئی میرے چہرے پہ تو بے حد نورانیت آ گئی ہے. اور لوگوں کو دھوکہ دینا چاہتا تھا نا کہ 10 سال کی ریاضت کے بعد میرے چہرے پہ یہ نور آ گیا. تو خیر وہ آیا، یعنی وہ یہ ظاہر کرنا چاہتا کہ اللہ نے میری عادت کو قبول کر کے تو مجھے نبوت کا جو ہے نا وہ دے دیا. اچھا یہاں میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں، عیسائیت میں نا چونکہ یہ بھی ایک چرچ کا بڑا تسلط رہا تھا، یہ بھی ایک بہت الگ موضوع ہے. تو وہ بڑا ان کا تسلط رہا تھا. تو وہ بھی لگے کرتے تھے، وہ چونکہ لوگ ان کے پاس جاتے تھے پادریوں کے پاس اور پوچھا کرتے تھے کہ بھئی کیا ہونے والا ہے، کیا ہونے. وہ مغفرت کی پروانے بھی دیا کرتے تھے کہ پیسے لے کے آؤ اور اپنے مرے ہوئے لوگوں کو بخشوا لو. یہ بھی وہ لکھ کر دیا کرتے تھے. اور صحرا میں جا کے وہ بیٹھ جاتے تھے کسی جگہ پر میدان میں. جس رات ان کو ہوتا تھا کہ ہاں جی آج نا ہوا چلنی ہے، یہ بجلی کڑکنی، وہاں جا کے بیٹھ جاتے تھے
اور جی ظاہر کر رہے ہیں کہ ہم اللہ سے گفتگو کر رہے ہیں. تو جب کوئی آندھی آنی یا اس طرح کوئی کڑک ہونی تو جی اس کا مطلب یہ ہونا تھا کہ اللہ نے کوئی پیغام بھیجا ہے. تو یہ وہ لوگ بھی کیا کرتے تھے. تو یہ بھی ایسے ہی آگے جی اٹھ کے کہ بڑا اللہ نے قبول کر لیا اس کی عبادت کو, اور وہ نورانیت اس لیے چہرے پر آ گئی ہے. تو اس نے یہ ڈھونگ رچا کر زور سے چیخنا شروع کیا کہ تمام لوگ جاگ گئے اور اس کے پاس دوڑ کے آئے. تو یہ اٹھ کے نماز میں مشغول ہو گیا. اور ایسی خوبصورت آواز میں قرآن کی تلاوت کرنے لگا کہ جو وہاں بڑے بڑے قراء موجود تھے وہ اش اش کر اٹھے. تو جب اس مدرسے کے اساتذہ اور طلباء نے دیکھا کہ یہ تو گونگا تھا اور یہ بڑی خوبصورت انداز کے ساتھ تلاوت کر رہا ہے اور اس کو اللہ کی طرف سے بزرگی اور ولایت حاصل ہو گئی ہے, تو اس کے وقت صدر مدرس تھے وہ بڑے نہایت متقی تھے متقی لیکن زمانے کی عیاروں سے ناآشنا تھے. اور اس نے کہا کہ بڑا اچھا ہوگا کہ اگر شہر کے جو ہیں لوگ ہیں حاکم ہیں وہ بھی آ کر اس کو دیکھیں. تو انہوں نے جی شہر کا رخ کیا کہ شہر والوں کو بھی سب دکھائیں. سب سے پہلے قاضی صاحب کے مکان پہ گئے. قاضی صاحب شور اور پکار سن کے گھر سے نکلے, ماجرا دریافت کیا اور حیرت زدہ ہو کر سب مجمع کو بولے چلو جی ہونے وزیر اعظم کو چلیے. وزیر اعظم صاحب کے پاس گئے تو وزیر اعظم نے کہا کہ ابھی تو آپ سارے گھر جائیں, صبح اٹھ کے دیکھتے ہیں کہ اس بزرگ ہستی کا ہم نے کرنا کیا ہے. چلو شہر میں ادھم مچ گیا اور رات کے وقت لوگ بڑی تعداد میں جمع ہو کر تو گئے. قاضی صاحب شہر کے چند بڑے لوگوں کو لے کر تو گئے مدرسے میں گئے, وہاں دروازے پہ تالا لگا ہوا تھا. تو قاضی صاحب نے پکارا کہ جی باہر آئے. تو اس نے اسحاق نے تالا لگا ہوا تھا نا, تو اس نے باہر سے قاضی نے پکارا تو اسحاق اندر سے بولا اے تالے انہیں اندر آنے دے, اور ساتھ ہی کسی حکمت عملی کے بغیر وہ تالا کھل گیا اور سب بڑے خوش ہوئے اس کی کرامت دیکھ کر, اور خوش وہ بڑی اس کی مقبولیت اور بڑی. آج کے دور میں تو یہ بھی مشکل نہیں ہے, ہم بھی ایسے ہی تالا کھولتے ہیں. ہم بھی ایسے ہی کھولتے ہیں, دروازہ نیچے اور ہم تالا اوپر سے کھولتے ہیں, ہے نا عائشہ؟ عائشہ کھول دیا آج کل. تو آج کل تو ہم بھی ایسے کھول رہے ہیں. اچھا, پھر اسحاق جو اس وقت بہت پہلے سے منتظر تھا, اس نے 10 سال سے محنت کی ہوئی تھی, بہت ریاکارانہ لہجے میں بولا کہ 40 روز پہلے ہی سے فیضان کچھ آثار نظر آ رہے تھے اور دن بدن مجھے مزید الہامات اور القائے ربانی بڑھتے جا رہے ہیں, یہاں تک کہ آج مجھے نبوت بھی مل گئی ہے. یعنی اس نے کہا آپ لوگ مجھے ولایت تک کی بات رکھ رہے ہیں, یہ تو میں تو اس پر راضی نہیں ہوں گا, مجھے تو نبوت مل گئی ہے, اس نے کہا اسحاق نے. تو اس کے بعد اسحاق نے حاضرین سے کہا کہ جب مجھے ذلی اور بروزی نبوت کا منصب تفویض کیا تو میں نے انکار کیا اور کہا کہ میرے لیے نبوت کا دعویٰ بڑی مشکلات سے لبریز ہے, کیونکہ معجزہ نہ رکھنے کی وجہ سے کوئی میری تصدیق نہیں کرے گا. تو اس نے کہا کہ مجھے یہ معجزہ دیا گیا ہے کہ میں گونگا تھا تو مجھے گویائی عطا کر دی گئی ہے. تو یہ اس نے اس طرح سے دعوے کیے اور اس طرح سے لوگوں کو پھنسانے کی کوشش کی. تو خلیفہ جعفر منصور نے اس کے خلاف لشکر کشی کی اور پھر اس کو قتل کر دیا, اور یہ نبی صاحب بھی فنش ہو گئے. اس کے بعد اگلا نمونہ, مجھے نہیں پتا اس کو کیسے پروناؤنس کرتے ہیں, لیکن انہوں نے کون سا کوئی سیدھے کام کیے جو ہم ان کا نام سیدھا نہ پڑھنے کا اہتمام کریں. استاد سیس خراسانی, استاد لکھ کے نا آگے سیس لکھے. تو اس نے خراسان کے ارد گرد میں ہرات سجستان وغیرہ میں اپنی نبوت کے دعوے کیے تھے, اور عوام کی کثرت اس کی معتقد ہو گئی تھی. چند ہی برس میں اس کے پاس 3 لاکھ آدمیوں کی جماعت ہو گئی تھی, اور جو اس کو خدا کا فرستادہ یعنی بھیجا ہوا نبی سمجھتے تھے. تو اس کے زمانے میں خلیفہ ابو جعفر منصور مسلمانوں کے خلیفہ تھے. تو جب اس نے دیکھا کہ بھئی میری تو اتنی جماعت ہوگی, اتنے لوگ میرے ساتھ آ گئے ہیں, تو اس نے بھی کہا کہ چلو جی اب حملہ کیا جائے اور کسی علاقے پر قبضہ کیا جائے. خیر وہ اس نے جب گیا خلیفہ نے اس کے خلاف لشکر بھیجا, تو لیکن لشکر ہار گیا. تو خلیفہ نے بار بار کئی لشکر بھیجے لیکن وہ لشکر ہارتے جا رہے تھے.
پھر آخر کار خلیفہ نے ایک بڑا ہی قابل سپہ سالار قاسم بن خزیمہ کو 40,000 سپاہیوں کو دے کر بھیجا، اور انہوں نے پھر ان کے خلاف لشکر کشی کی، 17,000 آدمی قتل کیے، 14,000 قید کر لیے، اور یہ اپنی بقیہ 30,000 کی فوج لے کر تو پہاڑوں میں جا چھپا، اور قاسم نے اس کا تعاقب کیا اور پہاڑ میں اس کا محاصرہ کر لیا، اور آخر کار وہ پکڑ میں آ گیا اور پھر بقیہ کی طرح یہ بھی قتل کر دیا گیا۔ اگلا تھا علی بن محمد خارجی۔ یہ چند کا میں تعارف کروا رہی ہوں، ورنہ یہ نمونے بہت سارے ہیں، بہت زیادہ ہیں۔ کسی کا دل کرتا ہے ہم اٹھ کے مہدی بن جاتا ہے۔ بچپن میں تھے تو اخبار آتا تھا گھر میں، نیا اخبار، اس کے اوپر پڑا تھا ایک بندے نے بس میں، اس کو بیٹھا ہوا تھا، اچانک اس کو بس میں پتہ نہیں سے کیا ہوا، اس نے کہا کہ میں مہدی ہوں، اٹھ کے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ اسی طرح ایک بندہ یوٹیوب پہ بیٹھا لگا رہتا تھا کہ جی میں مہدی ہوں، میں مہدی ہوں، بہت پرانی بات ہے، جس زمانے میں مدرسے میں پڑھا کرتی تھی، شاید اس کے شروع کے دنوں کی بات نہیں ہے، تو میں مہدی ہوں اس طرح سے، اور وہ ٹی شرٹ اس نے پہنی ہوتی ہے، وہ ٹی شرٹ اس کی یہاں سے ادڑی ہوئی ہوتی تھی، ایڈا تو نبی پہلے ٹی شرٹ سی رہا ہے اپنی، تو یہ اس طرح کے ٹوٹے پجے چڑیلے پتہ نہیں ان کو کیا ہوتا ہے، اور پھر کہتے ہیں اسی نبی بن گئے، اسی مہدی بن گئے، اس طرح کی حرکتیں۔ تو بعد میں ایک دفعہ وہ باہر نکلا، لوگوں کے ہاتھ میں آ گیا، لوگوں نے پکڑ کے خوب اس کی لتر پریڈ کی نا، صحیح اس نے بھی توبہ کی۔ یہ کوئی زیادہ سے زیادہ 10 سال پہلے کی بات ہوگی، یہ 10 سال پہلے یہ نکلا تھا، ایک بال اس کے چڑیلوں کی طرح بکھرے ہوئے، آج کل بھی ایک ہے وہ بھی اس کو بھی بڑا مہدی ہونے کا جوش چڑھا ہوا ہے، نام میرے ذہن سے نکل گیا، لیکن وہ طرح طرح کے نشانے جی میں مہدی ہوں۔ اور ادھر ہمارے یہاں ایک پھر کیا وہ کہتے ہیں جی امام مہدی آئے ہوئے ہیں، وہ چھپے ہوئے ہیں، تو وہ انجینئر محمد علی مرزا باقی تو اس کے کام جو بھی ہیں، لیکن اس نے یہ ایک دلیل ان کو بڑی دی اچھی، کہتا ہے کہ اگر امام مہدی باہر نہیں آنا چاہتے تو یوٹیوب چینل بنا لیں۔ تو کہ ہم امام مہدی کو ان سے ویسے گائیڈنس لے لیتے ہیں، ہمیں گائیڈنس چاہیے، تو امام مہدی پہ یوٹیوب چینل بنا لیں اور اس چینل کے ذریعے ہم سے بات کر لیں، ٹھیک ہے غار میں غار سے باہر نہ آئے لیکن یوٹیوب چینل بنا لیں، اور پھر ہم اس طرح سے گفتگو کر کے ہمیں گائیڈ کریں، ہمیں رہنمائی کی ضرورت ہے تو ہماری رہنمائی کریں۔ تو یہ ایک عقیدہ اور درست نہیں، وہ ہم اسی ضمن میں نا جب ہم رد قادیانیت کی طرف آہستہ آہستہ ہم جائیں گے تو اس میں ایک یہ بھی ٹاپک ہے نزول حیات مسیح کا اور امام مہدی کا بھی، تو اس میں ہم امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں نا گفتگو کریں گے۔ اچھا، علی بن محمد خارجی کے بارے میں ہم بات کرنے لگے تھے۔ یہ رے کے مضافات میں پیدا ہوا، خوارج کے ازراقہ سے یہ تعلق رکھتا تھا، فرقہ ازراقہ سے، خوارج کا فرقہ تھا ایک ازراقہ، اور ابتدائی ذریعہ معاش کا یہ تھا کہ خلیفہ جعفر عباس کے جو بعض لوگوں کی مدد توصیف میں قصائد لکھ کر انعام حاصل کرتا تھا۔ 249 ہجری میں یہ بغداد سے بحرین چلا گیا، اور وہاں سے اس نے حالات سازگار دیکھے تو اعلان نبوت کر دیا، اپنی تباہ کی دعوت دینا شروع کر دی، اور اپنی طرف سے اس میں آسمانی صحیفہ بھی بنا رکھا تھا، اور جس کی بعض صورتوں کے نام اس نے سبحان، کہف اور سعود وغیرہ رکھے ہوئے تھے، اور کہتا تھا کہ اللہ نے میری نبوت کی بہت ساری نشانیاں جو ہیں وہ ظاہر کی ہوئی ہیں۔ تو اس نے بھی بڑے لوگ جمع کیے، اور آخر کار پھر اس کے خلاف بھی بہت جنگیں ہوئیں، اور آخر کار مسلمانوں نے اس کے خلاف جو فائنل حملہ کیا تو اس میں اس کو قتل کر دی، 1 صفر 270 ہجری کو یہ قتل ہوا۔ اس کے بعد اگلا ہے مختار بن ابو عبید ثقفی، ابو عبید ابن مسعود ثقفی، ابو عبید ابن مسعود ثقفی، یہ رسول اللہ کے بڑے جلیل القدر صحابی تھے، تو مختار انہی کا ہی ناخلف بیٹا تھا۔ یہ بات ذہن میں رکھیں گے، اگر بیٹے کی حرکتیں خراب ہو جائے تو اس کی وجہ سے والد کو نہیں ملامت کریں گے۔ ہم آج کی اپنی زندگی میں یہ نہیں چاہتے کہ ایسا ہو، یہ چاہتے ہیں؟ نہیں چاہتے۔ ہم نہیں چاہتے کہ اگر ہماری کوئی اولاد سے کوئی خطا ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے ہمیں ملامت کیا جائے، تو ہم اصحاب رسول کے بارے میں ایسا رویہ کیوں نہیں اختیار کرتے؟ اپنے بارے میں تو ہم یہ چاہتے ہیں، لیکن اصحاب رسول کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ جی یزید کے کام خراب ہے تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملامت کرنا شروع کر دو۔ اچھا، مختار جو ہے ان کا بیٹا تھا، مگر اس کا جو باطن تھا وہ اس میں بالکل بھی تقوی اور اس طرح کی کوئی بھی چیز داخل نہیں ہو سکی۔
اس کا اندازہ اس تحریک سے ہو سکتا ہے جو اس نے امام حسن کے خلاف اپنے چچا کے سامنے پیش کی تھی۔ ایک اس کا کام یہ بھی بیان کیا جیسے شہدائے کربلا کا انتقام بھی لیا تھا، لیکن بعد میں اس نے خود نبوت کا دعویٰ کر دیا کہ مجھ پر وحی آتی ہے۔ اس کو اہل بیت نبوت سے کوئی ہمدردی نہیں تھی اپنے، بلکہ مذہب کی لیے اور اپنے آپ کو محب اہل بیت ظاہر کرنے کے لیے اس نے یہ کیا تھا، لیکن اس کو اہل بیت سے کوئی بھی محبت نہیں تھی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ بس کسی طرح سے ان کا انتقام اللہ نے لینا تھا تو چلو اس کے ذریعے لے لیا، لیکن ورنہ اس کو اہل بیت سے بالکل بھی محبت نہیں تھی۔ تو اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کر دیا اور خطوط میں اپنے آپ کو مختار رسول اللہ لکھا کرتا تھا، اور یہ بھی فرشتوں کی مدد کا ڈھونگ رچاتا تھا کہ فرشتوں نے میری مدد کی، اور طرح طرح کی باتیں کیا کرتا تھا۔ ایک اور شعبہ اس نے یہ دکھایا، بنی اسرائیل میں ایک تابوت سے کیا کہتے تھے؟ تابوت سکینہ۔ تو مختار نے بھی تابوت سکینہ کی حیثیت سے ایک کرسی اپنے پاس رکھی ہوئی تھی جسے وہ لڑائی کے موقع پر لشکر کے ساتھ بھیجا کرتا تھا، تو اس کے فوجیوں کو یقین تھا کہ یہ حضرت علی کی کرسی ہے اور اس کی برکت سے دشمن مغلوب ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھی اس نے ایک شعبہ دکھایا، اور اس کے بعد پھر اس نے کوئی اپنا الہامی کلام بھی پیش کیا قرآن مجید کے مقابلے میں، ایک پورا رسالہ تیار کر لیا اور اس کو اس نے قرآن مجید کا مد مقابل ٹھہرایا۔ کوفہ کا ایک بندہ تھا، اس کا نام تھا ابراہیم بن اشتر۔ مختار کو جس قدر ترقی اور عروج حاصل ہوئی نا، وہ ابراہیم بن اشتر کی وجہ سے ہی حاصل ہوئی تھی، اور ابراہیم جس طرف گیا شجاعت کے ساتھ وہ لڑتا تھا، کامیابی حاصل کرتا تھا۔ اچھا، پھر آخر میں جب مختار نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تو ابراہیم کو اس نے بیزار کر دیا، اور پھر آخر میں مصعب بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 مہینے تک گورنر ہاؤس کا محاصرہ کیا، غلہ پانی وغیرہ سب بند کر دیا، اور محاصرے کی جب سختی ناقابل برداشت ہو گئی تو پھر مختار اپنے لشکر کو لے کر باہر نکلا، لڑنے کی ترغیب دی، لیکن 18 آدمیوں کے علاوہ کوئی بھی لڑنے کے لیے نہیں آیا، تو پھر یہ ہلاک ہو گیا 18 بندوں کے ساتھ۔ اگلا تھا حمدان بن اشعث کرمتی، یہ کوفہ کا رہنے والا تھا، بیل پر سوار ہوا کرتا تھا، اس لیے اس کو کرمیت کہتے تھے، جس کا شروع میں بڑا یہ زہد و تقوی والا تھا، مگر پھر یہ ایک باطنی فرقے والے کے ہاتھے چڑھ گیا، اور اس کے بعد ایمان کی سعادت سے محروم ہو گیا، یعنی پھر اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کر دیا، نیا مذہب اس نے اپنا ایجاد کیا، اور اپنے ماننے والوں پہ اس نے 50 نمازیں فرض کی۔ لوگوں نے جب کہا کہ بھائی 50 نمازیں تو ہم سے نہیں پڑھ سکتے، ہم نے دنیا کے بھی کام کرنے ہوتے ہیں، تو کہتا اچھا ٹھیک ہے، پھر میں اس کے بارے میں نا اللہ تعالیٰ سے بات کرتا ہوں۔ چند روز بعد اس نے کہا کہ ایک لوگوں کو تحریر دکھائی اور کہا کہ اس میں لکھا تھا، خود ہی سے اس نے لکھا تھا کہ تم ہی مسیح ہو، تم ہی عیسیٰ ہو، تم ہی کلیمہ ہو، تم ہی مبدی ہو، تم ہی جبرائیل ہو، مرزا قادیانی کی طرح۔ اور اس کے بعد کہنے لگا کہ عیسیٰ بن مریم میرے پاس انسان کی شکل میں آئے ہیں اور ان سے کہا ہے کہ تم ہی دائی ہو، تم ہی حجت ہو، تم ہی ناکا ہو، تم ہی دابا ہو، یعنی قرآن مجید میں جو بھی مطلب آیا سارا کچھ ہی ہو، تم ہی روح القدس ہو، تم ہی یحییٰ ہو، تم ہی عیسیٰ ہو۔ اور یہ بھی فرما گئے کہ اب نمازیں صرف 4 رکعتیں ہیں، 2 رکعتیں فجر سے پہلے، 2 رکعتیں غروب آفتاب سے پہلے، اور اذان اس طرح دی جائے گی کہ وہ الگ ایک اس نے طریقہ اپنا ہی اندر سے بیان کر دیا۔ تو یہ اس نے اپنا عجیب مذہب بیان کیا۔ نماز پڑھنے کا بھی اس نے اپنا کوئی نیا طریقہ ایجاد کر دیا، اور اس کے بعد پھر اس کو حمدان کو بھی گرفتار کیا گیا، اور یہ مرا کیسے اس کے بارے میں ہمیں تاریخ میں کچھ زیادہ معلومات نہیں ملتی، لیکن بہت نقصان پہنچا اس کی وجہ سے بھی عالم اسلام کو۔ ہزاروں بے گناہ مسلمانوں کو عین حج کے زمانے میں خانہ کعبہ میں قتل کیا گیا، اس زمانے میں حجر اسود اکھاڑ کر یہ لوگ لے گئے، 10 برس تک ان کے خوف سے حج ادا نہیں ہو سکا، بہت نقصان ہوا تھا ان کی وجہ سے۔ اگلی سگاط ہے علی بن فضل یمنی۔
یہ بھی یمن کے علاقے صنعاء کے مضافات میں تھا. ابتداء میں اسماعیلی فرقے سے تھا اور اس دعوے کے ساتھ ہی ظاہر ہوا کہ یہ بھی اللہ کا نبی ہے. بہت عرصے تک اس نے اپنی جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا اور جب کسی نے بھی اس کی تصدیق نہیں کی تو اس نے سوچا کہ چلو اب پھر کوئی شعبدہ دکھا دیا جائے. تو اس نے بہت غور و فکر کے بعد ایک صفوف تیار کیا اور ایک مرتبہ رات کو ایک بلند جگہ پر چڑھا اور نیچے کوئلے جمع کر کے دھکا دیا اور اوپر سے اس نے اپنا بنایا ہوا وہ کیمیائی صفوف ڈال دیا. تو اچانک سے ایک سرخ آگ کا دھواں اٹھنے لگا جو دیکھتے ہی دیکھتے آس پاس کے سارے فضا پر چھا گیا. ایسے لگا کہ جیسے ساری فضا میں آگ بھری ہوئی ہے. دیکھیں لوگ شعبدے کیسے کیا کرتے تھے, کیسے آج کل جو لوگ متاثر ہو جاتے ہیں نا, پہلے بھی لوگ ایسے کر لیا کرتے تھے. پھر اس نے کوئی عمل کیا اس نے کوئی منتر شنتر پڑھا کہ اس دھوئیں میں سے نا آگ میں سے کوئی مخلوق سے دکھانا شروع ہو گیا, یا نظر بندی ہو گئی ہوگی, اور وہ مخلوق گھوڑوں پر سوار تھی اور ان کے ہاتھوں میں آگ کے نیزے تھے. ایسے لگ رہا تھا جیسے آپس میں جنگ کر رہے ہیں. تو لوگوں نے منظر دیکھا اور ان کو یہ وہم ہوا کہ شاید ہم نے اللہ کے نبی کی دعوت ٹھکرا دیا, تو اس لیے ہمیں یہ نظر آ رہا ہے. تو لوگ پھر اس کے معتقد ہو گئے. تو لوگوں نے بہت علماء نے سمجھایا کہ بھائی یہ شعبدے بازی اس کی طرف نہ آؤ, لیکن لوگ متاثر ہو گئے, اس کی بات ماننا شروع ہو گئے. تو خیر یہ بھی دعوت دیتا رہا, 19 سال تک اس کا فتنہ جاری رہا. لیکن پھر اس کے بعد اس کا بھی خاتمہ ہو گیا. اچھا یہاں اس کو زہر دے کے ہلاک کیا گیا. 303 ہجری میں اس کو زہر دے کے ہلاک کیا گیا. اس نے بھی اپنے مذہب میں حلال چیزوں کو حرام کر دیا, اور نہیں بلکہ حرام چیزوں کو حلال کر دیا. خواہشات نفس ہے نا, حرام چیزوں کو حلال کر دیا, شراب کو حلال کر دیا. اب معاذ اللہ عفت و پاکدانی کو تو ان مذاہب میں کوئی نام و نشان ہی نہیں رہا نا, تو سگی بیٹیوں سے نکاح کو جائز قرار دے دیا. تو 303 میں پھر اس کو زہر دے کے ہلاک کیا گیا. تو سونا بھی بنایا جا سکتا ہے, سونے بنانے کا بھی ایک کیمیائی نسخہ ہے, آپ کو پتا ہے؟ میں کہا ایسے کیا شاید پتا ہے. نہیں ہے, یہ سونا بنانے کا بھی ہے. یہ پرانے لوگوں کے پاس چیزیں ہوتی تھی اس طرح کی, انہوں سے صفوف بنا رہے تو وہ سونا بھی بنا سکتے ہیں. ہر کسی کے پاس یہ سیکرٹس ہوتے تھے, ہر کسی کے, لوگ نہیں بتایا کرتے تھے. اس کے بعد ایک اگلا تھا حامیم بن من اللہ. اس نے 1312 ہجری میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور اپنی فریب کاریوں کا جال ڈالا تھا. کیا ہوا ہے, سمجھ نہیں آ رہی؟ حامیم من اللہ, اس کی شریعت میں یہ تھی کہ اس نے ایک شریعت گھڑی اور اس میں اس نے کہا جی 2 نمازیں پڑھ لیں بس, ایک طلوع آفتاب کے وقت, دوسری غروب آفتاب کے وقت. رمضان کے روزوں کی جگہ اس نے کہا کہ رمضان کے آخری عشرے کے اور 3 شوال کے 2 اور ہر بدھ اور جمعرات کو دوپہر 12 بجے تک کا روزہ, بس اتنا کافی ہے. حج ساقط کر دیا, زکوٰۃ ختم کر دی, نماز سے پہلے وضو کی شرط ختم کر دی, اور غلیظ ترین انسان تھا یہ خنزیر کو بھی حلال کر دیا. تمام حلال جانوروں کے سارے اور انڈے کھانا حرام کر دیے, اور اس علاقے کے بڑے قبائل آج تک اس کو انڈے کھانا حرام سمجھتے ہیں. ایک کتاب بھی لکھی جس کو اس نے وحی الہی کے طور پر پیش کیا, اور اس کتاب کے الفاظ تھے کچھ وہ نماز میں پڑھے جاتے تھے. یہ الفاظ میں نہیں بولوں گی بالکل بھی, کیونکہ وہ پھر کچھ نہ کچھ معاملات خراب نہ کبھی ہو جائیں. تو یہ ایک جنگ میں مارا گیا تھا, لیکن جو اس نے رائج کیا, جو فتنہ اس نے پھیلایا, وہ ایک عرصے تک لوگوں کو گمراہ کرتا رہا تھا. اگلا تھا عبدالعزیز باسندی. اس نے 1332 میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا. ایک پہاڑی مقام کو اس نے اپنا رہنے کا مقام بنایا. یہ بھی بڑا مکار تھا, شعبدہ باز تھا. پانی کے ہوس میں جب ہاتھ ڈالتا تھا تو ہاتھ میں سرخ اشرفیوں سے بھری ہوئی وہ مٹھی اس کی ہوتی تھی. تو اس قسم کی شعبدہ بازیوں اور نظر بندیوں سے یہ لوگوں کو گمراہ کرتا تھا, اور لوگ اس کے طرف ایسے مائل ہوئے, دوڑے. علماء امت نے لوگوں کو واضح نصیحت کر کے سمجھانے کی کوشش کی, لیکن وہی جو ازلی
جن کی لکھتی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے، وہ شکاوت میں مبتلا ہو جاتے ہیں، پھر تو ہو گئے لوگ مبتلا اس میں بھی۔ تو جب لوگ اس کی حرکتوں سے تنگ آ گئے تو حکومت کو بھی پھر اس سے خطرہ محسوس ہوا، تو وہاں کے جو حاکم تھے ابو علی بن محمد بن مظفر، انہوں نے ایک لشکر روانہ کیا۔ یہ چونکہ قلعے میں تھا، بند ہو گیا، بلند پہاڑ پر قلعے میں بند ہو گیا، تو لشکر نے اسلام نے اس کا محاصرہ کر لیا، اور کچھ مدت بعد ہی پھر کھانے پینے کی چیزیں جب ختم ہو گئی، فوج کی حالت خراب ہونا شروع ہو گئی، جسمانی قوت ختم ہونا شروع ہو گئی، تو پھر لشکر اسلام نے حملہ کیا اور پھر اس کا کام تمام کیا۔ اس کا سر کاٹ کے ابو علی کے پاس بھیجا گیا۔ یہ کہا کرتا تھا کہ مرنے کے بعد میں دنیا میں لوٹ کر آؤں گا، تو ایک عرصے تک اس کے جو لوگ ہیں یہ خواہش کرتے رہے تھے، لیکن چونکہ جھوٹا ہے تو کہاں سے اس نے مڑ کے آنا تھا۔ اگلا تھا ابو طیب احمد بن حسنین متنبی، یا آپ نے اس کے اشعار پڑھے ہوں گے، بلاغہ میں پڑھے ہوں گے، یا اس کے اندر حدیقۃ الادب یا المطالعات العربیہ میں پڑھے ہوں گے، قال ابو طیب المتنبی، وہ یہ 303 میں کوفہ کے محلہ کندہ میں پیدا ہوا۔ اپنی جوانی کے شروع کے دنوں میں ہی یہ اپنے وطن کو چھوڑ کے شام چلا گیا تھا۔ لغات عرب میں بہت زیادہ اس کو عبور حاصل تھا، کبھی اس سے لغت کے متعلق کوئی سوال کیا جاتا تو نظم و نثر میں کلام عرب کی بھرمار کر دیتا تھا، تو شعر و سخن کا امام میں سے تصور کیا جاتا تھا۔ اس کا دیوان بھی آج موجود ہے، دیوان متنبی، فاضل عربی کے نصاب میں شامل ہے۔ اس کی دعوی نبوت کے بارے میں ایک شخص ابو عبداللہ لازوقی، جو کہ بعد میں اس کی نبوت پر ایمان لے آیا تھا، ابتدا میں اس کا مکالمہ ہوا تھا، اور ابو عبداللہ کہتے ہیں کہ ابو طیب 302 میں اپنے آغاز شباب میں لازکیہ آیا، کہتا جب مجھے اس کی فصاحت و بلاغت کا علم ہوا تو میں اس کی قدر شناسی کے لیے عزت و احترام کے ساتھ اسے پیش آیا، اور جب کہتے میرے اس کے ساتھ تعلقات زیادہ بڑھے تو ایک دن میں نے اس سے کہا تم ایک ہونہار نوجوان ہو، اگر کسی ملک کی وزارت تمہیں مل جائے تو تمہاری عزت پر 4 چاند لگ جائیں گے۔ تو اس پر وہ کہنے لگا، ابو متنبی کہنے لگا ابو طیب، کہتا وزارت کی کیا حقیقت، میں تو نبی ہوں، تو تم وزارت کی بات کر رہے ہو، میں تو نبی ہوں۔ تو عبداللہ کہنے لگا شاید یہ مذاق کر رہا ہے، کہتا آج سے پہلے میں نے تمہاری زبان سے ایسی ہنسی مذاق والی کوئی بات نہیں سنی ہے۔ تو اس نے کہا میں مذاق نہیں کر رہا، میں واقعی نبی ہوں۔ تو عبداللہ کہنے لگا کس کی طرف بھیجے گئے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں گمراہ امت کی طرف بھیجا گیا ہوں۔ اس نے کہا تمہاری اسٹریٹجی کیا ہے، لائے عمل کیا ہے؟ اس نے کہا اس وقت ساری زمین ظلم سے ستم سے بھری ہوئی ہے، تو میرا مقصد یہ ہے کہ میں اس کو عدل و انصاف سے بھر دوں۔ عبداللہ کہنے لگا کہ حصول مقصد کی نوعیت کیا ہوگی؟ تو کہنے لگا اطاعت شعاروں کو انعام و اکرام سے نوازوں گا اور سرکشوں کی گردنیں اڑا دوں گا۔ عبداللہ کہنے لگا کہ کوئی وحی بھی نازل ہوئی ہے تم پر؟ تو اس نے کہا ہاں سنو۔ پھر اس نے اپنا کلام سنایا، تو اس نے کہا یہ کتنا کلام نازل ہو چکے، کہہ رہا 1400 عبرے اور ایک عبرہ قرآن کی بڑی آیت کے برابر ہے۔ تو پھر کہنے لگا میں فاسقوں اور سرکشوں کا رزق بند کرنے کے لیے آیا ہوں، اور میں بارش کو بھی روک سکتا ہوں۔ تو عبداللہ کہنے لگا تم مجھے کرشمہ دکھاؤ، میں تم پر ایمان لے آؤں گا۔ کہتا ٹھیک ہے، جب میں تمہیں بلاؤں گا پھر آ جانا۔ عبداللہ کہتا ہے کہ ایک مرتبہ بڑی سخت بارش ہو رہی تھی، تو اس کا غلام مجھے بلانے کے لیے آیا، زور کی بارش ہو رہی تھی، میرے کپڑے گیلے ہو گئے اور پانی میرے گھوڑے کے گھٹنوں تک چڑھ آیا تھا، لیکن ابو طیب کے پاس پہنچ کے دیکھا کہ وہ ٹیلے پر کھڑا ہوا، اس کے چاروں طرف جو ہے 100 گز تک بارش کا نشان بھی نہیں ہے، زمین سوکھی ہوئی پڑی ہوئی ہے اور چاروں طرف بارش ہو رہی ہے۔ کہتے میں نے یہ کرشمہ دیکھا، اس کو سلام کیا اور ہاتھ بڑھایا اور کہا کہ واقعی تم رسول ہو، اس کی نبوت کا اقرار کیا۔ اس کے علاوہ اس نے اور بھی شعبے دکھائے جس کی وجہ سے ابو طیب کو شہرت ملی۔ بے وقوفوں کی کسی زمانے میں کوئی کمی نہیں ہوتی ہے، اور یہ جو چلاک لوگ ہوتے ہیں یہ اسی سے فائدہ اٹھاتے ہیں، جیسے آج کل بھی لوگوں کو آرام سے لوگ بے وقوف بنا لیتے ہیں، اسی وجہ سے تو ان کی دکان چل رہی ہوتی ہے۔ تو نبوت کے بہت کم دعوے دار ایسے گزرے ہیں، جیسے کہ آپ نے پچھن کے بارے میں سن بھی لیا کہ جن کو توبہ کی بھی توفیق ملی ہوتی ہے، تو یہ بھی ان خوش بختوں میں تھا جس کو توبہ کی توفیق مل گئی تھی، اس نے بھی توبہ کر لی تھی
اور یہ اس طرح ہوا کہ جب اس نے ملک شام میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا تو ایک کثیر تعداد میں لوگ اسے کلمہ پڑھنے لگے. اس کے معتقدین کی کثرت دیکھ کر حمص کے حاکم کی طرف سے خدشہ پیدا ہوا اور نہایت خاموشی اور رازداری سے ابو طیب کے سر پہ جا کے پہنچا اور اس کو گرفتار کر کے اس نے قید کر دیا. تو اس کے معتقدین میں سے کوئی مزاحمت نہیں ہوئی، یعنی کسی نے نہیں کہا کہ ہر نبی نو چھڑ دو، رہا کر دو، یعنی کسی نے اپنے نبی صاحب کو آزاد کروانے کی کوشش نہیں کی. طویل عرصے تک قید و بند میں رہا اور وہیں اس نے درد بھرا قصیدہ لکھا. تو اس قصیدے کو پڑھ کے تو امیر کو رحم آ گیا. اس نے کہا توبہ کر لو گے تو میں چھوڑ دوں گا. وہ نادم ہوا، توبہ کر لی اور اس نے ایک ڈاکومنٹ لکھ کے اس میں اس نے لکھا کہ میں اپنی نبوت کے دعوے میں جھوٹا تھا، نبوت خاتم الانبیاء پر ختم ہو گئی ہے. اس نے توبہ کر لی تو اس کو پھر چھوڑ دیا. اس نے دستاویز پر بڑے لوگوں کی مہر لگائی گئی، پھر اس کے بعد اس کو چھوڑ دیا گیا. اور پھر اس نے اقرار کیا کہ مجھ پر کوئی وحی نازل نہیں ہوئی، اور جو اس نے اپنی طرف سے جو بھی الہامی کتاب بنائی تھی اس نے کہا کہ یہ جھوٹی ہے. اس کے بعد ایک ابو القاسم احمد بن کسی تھا. یہ بھی شروع میں درست طریقے پر کاربند تھا، لیکن بعد میں پھر اسے بھی بیوقوف مل گئے اور اس نے بھی پھر دعویٰ کر دیا. اور یوسف بن تاشفین جو تھے وہ حاکم تھے، ان کے حاکم ہاتھوں سے جب نکل کے نظام سلطنت عبد المومن کے ہاتھ میں آیا تو یہ بھاگ کر عبد المومن کے پاس پہنچا. عبد المومن نے اس سے کہا کہ میں نے سنا تم نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے. تو اس نے کہا کہ ایک نبوت جیسے ایک صبح صادق ہوتی ہے نا، ایک صبح کاذب ہوتی ہے. تو وہ صادق کا آپ جانتے کہ جب طلوع فجر، ایک صبح کاذب ہوتی ہے کہ جب ایک ہلکی سی لائن آسمان کے اوپر جائے اور وہ جا کر وہاں پر بکھر پھیلنے کی بجائے وہ غائب ہو جائے، صبح کاذب اسے کہتے ہیں. تو اسے کہا اس طرح نبوت کی دو طرح کی ہے، ایک صادق اور ایک کاذب ہے. تو میں کاذب ہوں، میں نبی ہوں مگر کاذب ہوں. تو عبد المومن نے اسے قید کر دیا اور مزید اس کا حال کوئی نہیں ملتا ہے. اور اس کی موت 450 ہجری سے 460 ہجری کے درمیان ہوئی تھی اور اسی دوران اس کی نبوت بھی ختم ہو گئی. اس کے بعد ایک آیا عبد الحق بن سبعین مرسی. اس کا پورا نام لکھ لیں، عبد الحق بن سبعین مرسی. اس کا پورا نام قطب الدین ابو محمد عبد الحق بن ابراہیم بن محمد بن نصر بن محمد بن سبعین تھا. مراکش کے شہر مرسیہ میں اس نے اپنی نبوت کا اعلان کیا تھا اور اس کے پیروکار سبعینیہ کہلاتے تھے. صاحب علم آدمی تھا، دقیق کلام تھا، لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تھی. اس کے بہت سے کفری عقائد تھے، اس کی وجہ سے یہ مغرب سے نکالا گیا تھا. اور اس کے اعمال کے حوالے سے علامہ سخاوی لکھتے ہیں کہ مجھ سے ایک صالح آدمی نے جو کہ عبد الحق کے مریدوں میں اس کی مجلس میں رہ چکا تھا، یہ بیان کیا کہ یہ لوگ نماز اور دوسرے مذہبی فرائض کو کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے. یعنی لوگ چاہتے یہی ہیں تو وہ پھر یہ پرووائڈ کر دیتے تھے، تو وہ لوگ ان کے پیچھے چل پڑتے تھے. اور 668 یعنی 668 ہجری میں اس نے فسد کھلوائی اور خون بند نہیں ہوا، پھر وہ اسی میں مر گیا. کہتے ہیں کہ یہ بھی کیمیا کو بہت اچھی طرح سے جانتا تھا. وہ آج کے ہی مسلمان جو ہیں وہ ان چیزوں کو نہیں سیکھتے، وہ کہتے ہیں کہ یہ فلاں دوسروں کا کام ہے، ہم کیوں سیکھیں. ورنہ یہ پہلے مسلمانوں بھی ان چیزوں میں ماہر تھے. جابر بن حیان کا نام آپ نے سنا ہی ہوا ہے، اور رازی کے بارے میں آپ نے سنا ہوا ہے. تو یہ بھی کیمیا جانتا تھا، سیمیا جانتا تھا، تو وہ جانتا تھا. اس کے بعد ایک تھا با یزید روشن جالندری. اس کا پورا نام با یزید ابن عبداللہ انصاری تھا. 1931 میں جلندر میں پیدا ہوا تھا، یعنی پنجاب میں. بڑا عالم تھا، صاحب تصنیف تھا. ابتدا میں ہر وقت یاد الہی میں مشغول رہتا تھا، تقوی پرہیزگاری کی زندگی گزارتا تھا. لیکن بعد میں پھر اچانک یہ کسی بھی شیخ سے مرید نہیں تھا، اہل اللہ کی صحبت اس کو نصیب نہیں ہوئی. اور پھر وہی بات نا، بنا مرشد کامل دے سالک کریش دی راہ نہ مل بیٹھی، اس راہ دے وچ شیطان جیاں کئی ہور بلاواں ہوندیاں نے. تو شیطان نے اس کو بھی پکڑ لیا اور پھر یہ بھی گمراہ ہو گیا، شیطان کے باتوں میں قبضے میں آ گیا. اور اس نے ایک کتاب لکھی خیر البیان کے نام سے.
4 زبانوں میں، عربی، فارسی، ہندی اور پشتو میں، اور اس کو کلام الہی کہہ کے لوگوں کے سامنے پیش کیا اور کہا میں نے اس میں وہی کچھ لکھا جو اللہ نے میرے پہ وحی کی ہے۔ اس کے بعد پھر اس نے بھی اپنا فتنہ و فساد خوب پھیلایا، اور اکبر کے مقابلے میں بھی آیا، اکبر کے پاس بھی آیا، اور اپنی شریعت بھی اس نے بنائی، اور جو اس کی شریعت کے کچھ احکامات تھے وہی تھے، اس نے کہا کہ غسل جنابت ضروری نہیں ہے، ہوا لگنے سے بدن خود بخود پاک ہو جاتا ہے، اور کہا کہ جو بندہ مجھ پر ایمان نہ لائے وہ مسلمان نہیں ہے، تو پھر ایسے بندے کا ذبیحہ بھی حلال نہیں ہے۔ مسلمان کی میراث ان کے وارثوں کی نہیں ہے بلکہ میرے مریدوں کی ہے، جو لوگ مجھ پر ایمان لائے بس وہی زندہ ہیں، باقی مردہ ہیں، تو کہتے ہیں ایسے مردے مسلمان کو قتل کر دینا واجب ہے۔ تو شاہ جہان کے زمانے میں اس کی اولاد مغل سلطنت کی مطیع ہوئی اور پھر اس کی جھوٹی نبوت بھی ختم ہوئی تھی۔ بايزيد کے مرنے کے بعد اس کی اولاد نے ایک لمبے عرصے تک مسلمانوں پر لوٹ مار اور قتل و غارت گری جاری رکھی تھی، اور پھر آخر شاہ جہان کی اولاد میں کے زمانے میں اس کی اولاد نے اطاعت اختیار کی اور پھر ختم ہو۔ اس کے بعد ایک تھا میر محمد حسین مشہدی، مشہد کا رہنے والا تھا، سلطان اورنگزیب عالمگیر کے زمانے میں ظاہر ہوا تھا، اور دولت دنیا کی تحصیل کا شوق اس کو ہندوستان میں لے آیا تھا۔ تو اس نے بھی اپنی طرف سے نئے مذہب کی ابتدا کی تھی، اور کہا کہ نیا مذہب، جدید قواعد، جدید نئی زبان ایجاد کر کے اس نے وہی کا دعویٰ کرنے کا پروگرام بنایا، اور اپنا فتنہ اور فساد اس نے پھیلایا۔ اور اس کے بعد باری آتی ہے مرزا قادیانی، اس کے بارے میں ہم کل بات کریں گے، چونکہ وہ ہمارے برصغیر کا وہ فتنہ اور فساد اور نمونہ ہے نا، تو اس کے بارے میں آگاہی ہو، کیونکہ ہم نے اس کی حوالت کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے آگے، تو اس کے بارے میں ہم تفصیل سے کل بات کریں گے۔ ایک یہ تھا یوسف علی، یہ لاہور کا رہنے والا تھا، 1997 میں اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور اپنی پشت پر مہر نبوت ہونے کا بھی دعویٰ کیا تھا، اور یہ غالباً تب بے نظیر دور تھا جو بھی تھا۔ اس نے کہا تھا کہ میری پشت پر مہر نبوت موجود ہے، اس نے کہا کہ مجھے 99 شادیوں کا حکم دیا گیا ہے اور میری بیویوں کی عمر 16 سے 25 سال کے درمیان ہوگی، بھارتی گانوں کا شوقین تھا، تو یہ اس طرح کے اس کے کارنامے تھے۔ بنو عباس کے زمانے میں بھی بہت سارے نا مضحکہ خیز اور جھوٹے نبی ہوتے تھے۔ خلیفہ مہدی عباسی کے زمانے میں ایک بندے نے نبوت کا دعویٰ کیا، جب اس کو پکڑ کے خلیفہ کے دربار میں لائے گئے تو مہدی نے پوچھا تم نبی ہو؟ اس نے کہا ہاں میں نبی ہوں۔ پوچھا کن لوگوں کی ہدایت کے لیے آئے ہو؟ اس نے کہا تم نے کسی کے پاس ایک گھڑی بھر کے لیے تو جانے نہیں دیا، تو میں کس کا نام لوں؟ کس کی ہدایت کے لیے؟ کسی کے پاس تم نے جانا مجھے دیا نہیں، تو میں کس کا نام لوں گا، میں کس کو ہدایت دی ہے، تو تم مجھے پکڑ کے لے آئے ہو۔ تو یہ سن کے مہدی نے ہنسا اور اس نے چھوڑ دیا۔ اچھا، ایک بار ایک بندے نے بصرہ میں پیغمبری کا دعویٰ کیا تو لوگ اس کو پکڑ کے حاکم بصرہ سلیمان بن علی کے پاس لے کر آئے، تو سلیمان نے اس کی صورت دیکھتی کہا تم خدا کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہو؟ اس نے کہا ہاں، تو اس نے کہا اس وقت تو قیدی ہو۔ تو پوچھا کم بخت تجھے کس نے نبی بنایا ہے؟ تو کہنے لگا نبیوں کے ساتھ ایسے بات کرتے ہیں؟ تو تو اس نے کہا اگر تم نے مجھے گرفتار نہ کیا ہوتا تو میں جبرائیل کا حکم دیتا کہ تم سب کو ہلاک کر دیں، لیکن میں کیا کروں، میں قید ہوں۔ تو اس نے کہا کیا قیدی کی دعا نہیں قبول ہوتی؟ تو کہنے لگا ہاں ہوتی ہے۔ تو کہتا خصوصاً انبیاء کا تو یہی معمول نہیں، اس نے کہا نہیں ہوتی۔ اس نے کہا انبیاء کا تو یہی معمول رہا ہے کہ جب ان پر قید رہتے ہیں جتنے دیر تو ان پر آسمان، ان کی دعا نہیں آسمان پر جاتی۔ تو اس نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، وہ ہنسنے لگا کہ اچھا ٹھیک ہے میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں، آزادی پانے کے بعد نا تم جبرائیل امین کو یہ کہہ دو کہ ایسا کر دیں، اور اگر انہوں نے تمہارے کہنے پر عمل کیا تو ہم سارے ایمان لے آئیں گے۔ تو سن کر بولا ٹھیک، خدا سچ فرماتا ہے کہ یہ لوگ جب تک عذاب نہ دیکھ لیں تو تب تک ایمان نہیں لے کر آئیں گے۔ تو یہ سن کر سلیمان بہت ہنسا، اس نے کہا چلو ٹھیک ہے جاؤ دفعہ ہو جاؤ، اب دوبارہ یہ دعویٰ نہ کرنا۔
اس کے بعد ایک عورت کے حوالے سے بھی آتا ہے، اس نے بھی یہ دعویٰ کیا تھا یہ عباسی دور میں متوکل کے عہد میں نا وہ عورت گرفتار کر کے لائی گئی تھی، دعویٰ کرتی تھی، تو متوکل نے اس سے پوچھا کہ تو نبی ہونے کا دعویٰ کرتی ہے، نبی ہے تو؟ کہتی ہاں۔ تو اس نے پوچھا کہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آخری نبی مانتی ہے؟ اس نے کہا ہاں مانتی ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر تم نے یہ آخری نبی مان دعویٰ کیوں کر رہی ہے؟ اس نے کہا رسول اللہ نے کہا کہ میرے بعد نبی کوئی نہیں ہوگا، یہ نہیں کہا کہ نبیہ کوئی نہیں ہوگی۔ حالانکہ اب جیسے جب قرآن مجید میں کہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو نماز ادا کرو، زکات ادا کرو، تو اس سے مراد عورتیں بھی ہیں مرد بھی ہیں۔ جیسے جب لا نبیہ بادی کہتے ہیں اس کا مطلب یہ بھی ہے کوئی مذکر ہو کوئی مؤنث کوئی نبی نہیں آنا، اور ویسے بھی شرائط نبوت میں سے یہ بھی ہے کہ صرف مرد ہی نبی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح ایک مدعی نبوت کے لوگ پکڑ کے معتصم باللہ کے سامنے لائے، معتصم نے پوچھا تم نبی ہو؟ اس نے کہا ہاں۔ اس نے کس کی ہدایت کے لیے مبعوث کیے گئے ہو؟ اس نے کہا آپ کے لیے۔ تو معتصم کہنے لگا میں تو گواہی دیتا ہوں تم ذلیل ہو، احمق ہو۔ بولا جی ہاں یہ تو قاعدہ ہے کہ جیسے لوگ ہوتے ہیں ویسے پیغمبر ان پہ بھیجے جاتے ہیں۔ تو یہ جواب ان کو بڑا شرمندہ سا ہوا اور پھر اسے رخصت کر دیا۔ ایک اور جعلی پیغمبر مامون کے سامنے آیا تو مامون نے کہا اچھا اسی وقت ایک خربوزہ لا کر پیش کرو۔ اس نے کہا 3 دن کی مہلت دو۔ مامون نے کہا مہلت نہیں دیں گے، اسی وقت لا کر دو۔ اس نے کہا یہ کون سا انصاف ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ اللہ نے آسمان اور زمین کو 6 دن میں بنایا ہے تو میں اسی وقت خربوزہ لے آؤں؟ تو یہ جواب سن کے مامون بے حد ہنسا اور اسے چھوڑ دیا۔ تو یہ لوگ ہر دور میں آتے رہے ہیں اور دعوے کرتے رہے ہیں، اور لیکن ان کے دعووں کی کوئی بھی حقیقت نہیں۔ کوفہ کا ایک بندے کا بیان ہے، کہتے ہیں ایک دن میرے ایک دوست آئے اور کہا تم نے کچھ اور بھی سنا ہے؟ یہاں ایک پیغمبر پیدا ہو گئے ہیں اور چلو ذرا ان سے مل کے آتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ تو کہتے فوراً اٹھے اور اس کے نبی کے مکان پہ ہم پہنچے تو وہ دروازے پر ملا اور وعدے وغیرہ لے کر ہمیں اندر لے گیا۔ کہتے یہ ایک نہایت ہی بری شکل کا کریش صورت خراسانی بڈھا تھا بیٹھا وہاں بھینگا سا۔ کہتے میرے دوست نے وہ بھی وہ کانے تھے، انہوں نے کہا تم چپ رہو اور مجھے گفتگو کرنے لگو۔ تو کہتے ٹھیک ہے، میں نے کہا میں چپ رہتا ہوں۔ اب اس دوست نے پوچھا کہ آپ کا کیا دعویٰ؟ کہتا ہے میں نبی ہوں۔ کہتا دلیل یہ ہے تم کانے ہو، اپنی دوسری آنکھ بھی نکال کے اندھے ہو جاؤ اسی وقت میں دعا کرتا ہوں تو تم ٹھیک ہو جاؤ گے۔ تو کہتا ہے میری ہنسی نکل گئی۔ تو میں نے کہا پیغمبر نے بات تو صحیح کی ہے کہ تم اپنی دونوں آنکھیں نکالو پھر اس کا امتحان لے لو تو کہتا ہے ہم دونوں ہنستے ہوئے گھر آ گئے۔ تو یہ ہر دور میں ایسے لوگ آتے رہے جن کو کوئی اپنی شعبدہ بازی پہ بڑا ناز ہوتا تھا اور وہ کہتے تھے کہ بھئی ہم ہی اب کچھ ہمیں مل گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جسے ہمارے ہاں آج کل کہتے ہیں کہ جو نئے نئے امیر ہوتے ہیں نا ان سے اپنی دولت سنبھالی نہیں جاتی، کہتے ہیں نا۔ تو اسی طرح ان کو بھی کوئی نعمت مل جاتی تھی نا تو ان سے وہ نعمت سنبھالی نہیں جاتی تھی، تو یہ اپنے اس نعمت پہ پاگل ہونا شروع ہو جاتے تھے یا بس بچتی نہیں تھے ان کو، اور یہ اس قسم کی باتیں ان کے ذہن میں آ جاتی تھیں یا ان کے ذہن میں طرح طرح کی باتیں آ جاتی تھیں۔ تو اس سے ہمیں بات کرنے کا مقصد یہی تھا، ان کے بارے میں گفتگو کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اور بھی بہت سارے ہیں۔ مقصد یہی تھا ہمارا کہ ہم جان سکیں کہ انہوں نے کیسے کیسے لوگوں کو گمراہ کیا، اور آج کل بھی ایسے لوگ ہیں نبوت کا تو دعویٰ وہ نہیں کر پاتے لیکن اپنے آپ کو فلانا فلانا پیر طریقت تو کہہ دیتے ہیں اور اس طرح کے وہ الہامات بھی اپنے اوپر لے آتے ہیں۔ I'm not mentioning their names، نام نہیں بتاؤں گی، لیکن آپ لوگ ویسے کلاس میں بتا چکی ہیں بہتوں کے، ان کی آپ کتابیں پڑھ لیں، موجود ہیں ان کی کتابیں، اس میں ان کے آپ الہامات پڑھ لیں، اسی قسم کے ہی ہیں جس طرح کے یہ۔ لیکن کیا انہوں نے ایک سٹیپ بڑھ کے نبوت کا دعویٰ کر دی۔ یہ لوگ آج کل ڈرتے ہیں کہ ہم نبوت کا دعویٰ کر دیں گے تو معاذ اللہ یہاں پہ ختم نبوت کے مجاہد موجود ہیں، انہوں نے ہمیں چھوڑنا کوئی نہیں ہے، تو اس لیے وہ نہیں کرتے، ورنہ سیم چیزیں میچ ہو رہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان کے مکاریوں سے، ان کے فریبوں سے آگاہ رہ کر بچنے کی اور دوسروں کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ تا قیامت کرنے کی
توفیق عطا فرمائے، عقیدہ ختم نبوت پر ہی زندگی عطا فرمائے، عقیدہ ختم نبوت پر بھی موت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ہاں شاباش، یہ بتانے کی بات ہے۔